بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات جانیں گے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے، محمد قریشی بھائی کا پوچھتے ہیں، کیا کتے یا بلی کے کسی پلاسٹک کے برتن میں پینے سے وہ برتن پلیت ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کسی جانور کا کسی برتن سے پینا دو قسم پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، جانور حلال ہوگا، نمبر 2، جانور حرام ہوگا۔ اگر جانور حلال ہے تو اس کے پینے سے برتن پلید و نجس نہیں ہوتا، اور اگر جانور حرام اور مردار ہے تو اس کے پینے سے بالکل نجس ہو جائے گا۔ اسی لیے تفصیل تھوڑی سی ذہن میں رکھیں۔ مثلا کتا، گدھا یہ پانی پی لیتے ہیں تو آپ کا بالکل برتن پلید ہو گیا ہے، اسے کم از کم 3 بار آپ دھو کر اس کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں۔ بلی کے پانی پینے میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ حدیث پاک میں اس کے پانی پلانے پر ایک فضیلت بھی ذکر ہوئی ہے، اور سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار پانی جو وضو کا پڑا ہوا تھا بلی پینے آئی تو اس کو مزید انڈیل دیا گیا تاکہ وہ پی لے، تو اسی لیے اس میں نرمی موجود ہے۔ بلی پانی پی لے تو مکروہ تنزیہی ہے پانی پینا، بہتر یہی ہے کہ اس سے آپ نہ پئیں، اس کو بہا دیا جائے، لیکن مجبوری میں اس سے وضو وغیرہ کی گنجائش علماء نے لکھی ہے۔ ہاں، اگر بلی نے تازہ چوہا کھایا ہوا ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا منہ سرخ ہوگا، سمجھ آ جائے گی کہ اس نے تازہ چوہا کھایا ہے، یا 100% کوئی حرام چیز منہ میں ڈال کے آئی ہے۔ بہرحال احتیاط اور بہتری اسی میں ہے کہ اس کا پانی بھی آپ نہ پئیں۔ باقی وہ برتن ہو پلاسٹک کا، یا برتن ہو جس کا، یا برتن ہو اسٹیل کا، یا برتن ہو شیشے کا، سب کا حکم ایک جیسا ہے، آپ کو اس کو دھونا پڑے گا، پھر جا کر وہ پاک ہوگا۔ حکیم محمد منیر ظفر لودھرا سے پوچھتے ہیں، اکثر مماتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے اس کو نہیں ماننا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث ابھی آئی ہے اور قرآن 1400 سال سے پہلے آیا ہوا ہے۔ برائے مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جب انسان کا اللہ کے ولی سے دشمنی کا ارادہ ہو تو حدیث پاک میں ہے رب العزت اس کو سزا دیتے ہیں۔ کیوں؟ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ جنگ چھیڑی، اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ولی اللہ کا یہ درجہ ہے تو نبی اللہ کا درجہ کتنا بڑا ہوگا، امام الانبیاء کا کتنا بڑا ہوگا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے فرامین جو ہیں یہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں، قرآن کریم کی تشریح ہیں، قرآن کریم کی وضاحت ہے، قرآن کریم کی ایکسپلینیشن ہے، قرآن کریم کی تفسیر اور تعویل ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی اس بات کا مطلب کیا ہے، اس صورت میں، اس جگہ میں، اس مقام پہ، اس آیت پہ، اس رکوع میں یہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات ہم نے نہیں، خود اللہ کے قرآن نے کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے، اس قرآن کریم میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کی تفسیر اور تشریح آپ کے ذمے ہے، آپ ہی نے اس کی وضاحت فرمانی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت بتانی ہے، اور اس وضاحتوں کا نام احادیث ہے۔ جہاں تک رہی یہ بات کہ احادیث نبویہ بعد میں لکھی گئی ہیں، قرآن کریم پہلے لکھا گیا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ احادیث نبویہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں باقاعدہ لکھی گئی ہیں۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 میں حدیث پاک موجود ہے، کتاب العلم باب کتابت العلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھتا تھا،
مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے منع فرمایا جو بڑے بڑے تھے کہ دیکھو رسول اللہ کبھی غصے میں بات فرماتے آپ سب کچھ لکھ لیتے ہو، تو میں رک گیا۔ جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا لکھو، اللہ اس منہ سے حقیقت ہی نکلواتے ہیں، جھوٹ نہیں نکلواتے۔ وہ غصے میں نرمی میں، تو حضور علیہ السلام کی حدیث لکھی جانے لگی، تو صحابہ کرام نے لکھی، لیکن اکثریت نے اس کو یاد کیا اور اپنے شاگردوں کو سنایا۔ اس دھرتی پہ صحابہ کرام کے شاگرد جن نے سب سے پہلے صحابہ کے بعد علم دین لکھ کے امت کے حوالے کیا ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تابعی ہیں، اس لیے میں نے رضی اللہ عنہ کہا ہے، اور تابعی کو رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی سورۃ توبہ آیت نمبر 100 کہتی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی اس دھرتی پر صحابہ کے بعد سب سے پہلی کتاب لکھی جس کا نام کتاب الآثار ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ احادیث پاک بھی لکھی گئی۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن کریم بعد میں لکھا گیا، بھئی قرآن کریم بھی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اکٹھا 2 گتوں میں جمع ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے تو حضور علیہ السلام سے لکھا تھا چمڑوں پہ، پتھروں پہ، پتوں پہ، اس طرح لکھ کے بعد میں جمع ہوا ہے۔ تو بعد میں صحابہ قرآن جمع کریں وہ ٹھیک ہے، بعد میں صحابہ حدیث بتائیں یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ نمبر 2، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم احادیث پاک کو نہیں مانتے، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، یہ ان کا دماغ خراب ہے۔ ان کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، کوئی 1 2 3 بوریاں اپنے پاس یہ بادام کی اور اخروٹ کی رکھنی چاہیے تاکہ ان کا دماغ قوی ہو، اور اس کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دل میں سجانی چاہیے۔ اس کی وجہ بھئی حدیث پاک قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ خلاف کا مطلب کیا ہے؟ اگر حدیث حضور کی قرآن کے خلاف ہے تو تم یہ بتانا چاہ رہے ہو، تم اتنی بڑی جسارت کرنا چاہ رہے ہو کہ حضور علیہ السلام اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ کیا مطلب ہے حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ تو خدا کے بندے حدیث قرآن کے خلاف بعض اوقات نظر آتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نظر آتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 234 اللہ پاک فرماتے ہیں جب خاتون کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ عدت کتنی گزارے؟ جی 130 دن۔ اچھا، خاوند کی وفات پہ 130 دن عدت، 4 اشہر و عشرہ۔ اور آیت نمبر 240 سورۃ بقرہ کی اٹھائیں تو فرمایا وہ 365 360 دن متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال عدت گزارے۔ تو اب قرآن کی یہ 2 آیتیں تو ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہیں، ایک کو لیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں، حدیث پاک اس کا حل بتائے گی کہ وہ پہلے کا حکم ہے جو 1 سال کا ہے، اور یہ 130 دن 4 ماہ اور 10 دن کی عدت وفات جو ہے یہ بعد کا حکم ہے۔ حدیث نہ ہو تو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ ایسے قرآن کریم کی 2 آیتیں، ایک آیت مزید ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتنا وجلت، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے نہیں، جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا کہو گے؟ ایک آیت دوسری کے خلاف ہے۔ دل ڈرنا اللہ کے خوف سے، خوشی بھی اللہ کے خوف سے حاصل ہوتی ہے، اس کی تشریح اور بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے بندے جہاں قرآن کریم میں بات ہمیں غلط نظر آئے وہ ہوتی نہیں ہے، نظر آئے تو وہ بات کیا حل، اس مسئلے کا جواب حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اور مماتیت کا یہ کہنا منکرین حدیث کا بھائی بننے کے مترادف ہے کہ حدیث پاک میں قرآن کے خلاف نظر آتی ہے۔ جی نہیں، اہل علم اہل حق کے پاس آئیں، یہ لوگ اہل علم بھی ہیں، علماء دیوبند کو رب نے اہل علم بھی بنایا، اہل نظر بھی۔ اہل نظر خانقاہ میں بیٹھ کے مسئلہ سمجھاتے ہیں، اہل علم درسگاہ میں بیٹھ کے مسئلہ پڑھاتے ہیں۔ تو آپ آئیں، آپ کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ آپ اہل حق سے، اہل علم سے، اہل فن سے، ماہرین سے، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ سے رابطہ کریں تو ضرور آپ کو سمجھائیں گے۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے۔ خان عبد الوحید پوچھتے ہیں اکثر خواتین غسل جنابت میں سر نہیں دھوتی، کیا یہ درست ہے؟ خان صاحب ایسی بات ہے نہیں کہ اکثر خواتین سر نہیں دھوتی، جو سر نہ دھوئے اس کو غسل جنابت کیسے ہوگا؟ بات یہ نہیں ہے، جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ بات تھوڑی اس سے ہٹ کے ہے۔ مثلا مرد نے تو سارے جسم پہ پانی بہانا ہے، لیکن عورت کے بالوں کی ترتیب مرد سے ہٹ کے ہے۔ ظفائر عربی زبان میں کہتے ہیں مینڈیوں کو، وہ مینڈیاں آپ نے کہیں خانہ بدوش دیکھے ہوں یا اس طرح کی خواتین، وہ ایسے پراندہ وغیرہ باندھ کر نا بالوں کو بالوں سے لپیٹ کر
ایک لمبی سی اس طرح بنا کر رسی کی طرح اس پہ اوپر کوئی چیز لگا دیتی تو 1 سال سے پہلے کھلتی نہیں تھی، اسے کہتے ہیں ضفائر. تو اسے نہیں کھولنا چاہیے، سر کے جڑوں تک پانی پہنچانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں وہ بال نہ دھوئے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں، جس عورت نے وہ چٹکیاں باندھ رکھی ہے، وہی ضفائر، وہ مینڈیاں باندھ رکھی ہیں، وہ عورت وہی جو سر کے لمبے بال ہیں نا وہ نہیں دھوئے گی، جڑوں تک بال پانی پہنچا دے گی. لیکن جس عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں وہ عورت سارے بالوں کو ایسے ہی دھوئے گی جیسے مرد دھوتے ہیں. یہ فرق کس نے کیا ہے؟ جامع ترمذی میں باب الطہارت میں موجود ہے. ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے ان ضفائر کا مسئلہ پوچھا تو حضور نے فرمایا سر کے بالوں تک پہنچا دو، ان کا کھولنا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ یہ پہلے سے بندے، ان کو کھولنے میں تکلیف ہے. تو یہ مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ عورتیں سر کے بال دھوتی نہیں ہیں، وہ دھوتی ہیں، ہاں جڑوں تک پہنچانا چاہیے. اچھا، ان کو کھولے بغیر جڑوں تک پانی پہنچ گیا، بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کو کھولے بغیر جڑوں تک پانی پہنچ ہی نہیں رہا، مثال ہے کچھ ایسا معاملہ ہے یا کوئی پراندہ وغیرہ باندھا ہوا جس کو سرائکی میں کہتے ہیں گوت بدی ودی ہے، اس سے جسم کے جڑوں کے سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ رہا تو پھر اس کو کھولنا واجب ہو جائے گا. پھر آپ وہاں تک پانی جو ہے نا وہ عورتیں ڈالیں گی. تو اس لیے ان دو باتوں میں فرق ہے. غالباً آپ نے فرق کو محلوظ خاطر نہیں رکھا، اس وجہ سے اشکال پیش آ گیا. شیر جان پوچھتے ہیں کیا بغیر داڑھی والا شخص اذان دے سکتا ہے؟ بھائی شیر جان، اس بارے میں ایک تفصیل سمجھیے. شریعت میں سنت کے مطابق داڑھی رکھنا بہت بڑا اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے. اور داڑھی کو مونڈنا، ناراض نہ ہونا، میں اعتراض نہیں کرتا، علم کے لیے بتا رہا ہوں. آج سے 700 سال پہلے کی لکھی ہوئی تفسیر نصفی میں موجود ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں، کہ سب سے پہلے شیطان نے داڑھی مونڈ کے لواطت کا ابتدا کی تھی. تو آپ خود اندازہ لگائیں کتنی بری بات ہے. اس لیے داڑھی مونڈنا یہ بالکل غلط ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، فاسق ہے، معلن ہے ایسا آدمی. تو اس بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں. جو پرانے بزرگوں کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ ایسے بندے کی اذان نہیں ہوتی، اسے نہیں دینی چاہیے، مکروہ تحریمی ہے. لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی جگہ ایک شخص داڑھی مونڈا ہے، وہ اذان کے لیے آ گیا ہے اور ساتھی اس کی اذان پہ راضی بھی ہیں اور وہ اذان دے رہا ہے، ایک دن وہ اذان دے رہا ہے، دوسرے دن اللہ پاک اسے آگے دین کے لیے مزید قبول کر رہا ہے، تو ایسے موقع پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہاں، مستقل اس کو عادت نہ بنائے کہ مؤذن ہی بندہ ایسا بندہ رکھ لے. باقی یہ ہے کہ ترغیب کے لیے وہ آ گیا ہے تو وہ باقی بھی راضی ہیں محلے والے، تو ٹھیک ہے، متولی وغیرہ اس کو دینے دے رہے ہیں تاکہ ایک ترغیب بن جائے، تو پھر اس کے لیے کوئی نرمی علماء کر لیں گے. کیونکہ مسئلہ صرف یہی ہے کہ اصل میں شعار اسلام ہے اذان، اور شعار اسلام کو اسلام کے فلی طریقے پر کیا جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بندہ خواہ سے داڑھی مونڈا ہوا اور وہ مسلط ہو کے بیٹھ جائے، جی میں تو اذانیں دوں گا، میں تو نمازیں پڑھاؤں گا. اب تیرا کیا کام ہے؟ اگر تو نے کرنا ہے تو پھر اب سنت کے مطابق عمل کرو نا. تو سنت کی کھلی مخالفت اور پھر اس طرح ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر کرنا ہے تو ترغیب کے لیے بندہ دے دیتا ہے کبھی کبھی، تاکہ وہ اس طرح دین کی طرف آ جائے، غلطیوں کو چھوڑ دے، گناہوں کی چھوڑ دو، پھر اس کی گنجائش نکل آئے گی. عمر گل پوچھتے ہیں مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے، کچھ رہنمائی فرمائیں. عمر گل صاحب، آپ کو اپنی بیوی پر غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ کیوں؟ وجہ؟ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. اس نے آپ کے لیے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے خاندان، اپنے بچپن کے کھیلے ہوئے گھر کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے. کیوں غصہ آتا ہے آپ کو اس پر؟ اس میں کون سی اس نے غیر شرعی جسارت و حرکت کی ہے؟ وہ آپ بتا دیں، ہم اس کا حل دے دیں گے. لیکن اس کے باوجود چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو غصہ آتا ہے. گویا کہ آپ اپنے سوال میں بات خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ چھوٹی بات ہوتی ہے میں غصہ کر کے بڑا بنا دیتا ہوں. تو غلطی آپ میں اس میں نہیں ہے. آپ اپنے معاملے کو دیکھیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ پاک سے اپنے لیے معافی کی امید رکھتے ہیں نا کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما کر معاف کرے گا، تو آپ اس کو معاف کرنا سیکھیں. وہ آپ کے نسل کی بڑھوتری کر رہی ہے، لہٰذا اس طرح کی غصے والی باتیں نہ لائیں. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں جو کہتے ہیں نا مجھے بیویوں پہ غصہ آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو. یہ خواہ مخواہ غصہ کرنے والے ہیں نا، ان کو سہیلیاں رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. سہیلیوں پہ انہیں کوئی غصہ نہیں آتا. غصہ آتا ہے تو اس بیوی پہ آتا ہے جو حق نکاح سے آئی ہے. ڈائیو میں جا رہے ہیں، اس لڑکی نے جو سفری میزبان ہے اس نے پانی دیا تو اس نے کہا جی تھینک یو تھینک یو تھینک یو، اتنا تھینک یو کہا کہ اللہ نے کہا اٹھا کے اسے پھینک یو.
تو یہ اس کا حال ہے. لیکن ساری زندگی بیوی ہاتھ میں روٹی پکا کے دے رہی ہے, ٹھنڈا پانی ہاتھ میں دے رہی ہے, وہاں سے کوئی تھینک یو اور شکریہ یاد نہیں آتا. تو اس لیے فضول سے کام ہے, ان کاموں سے بچیں. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. امام زین العابدین رحمہ اللہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ کربلا کے واحد غازی ہیں مردوں میں جو بچ کر آئے ہیں. حضرت امام زین العابدین کا ایک غلام تھا, اس نے کوئی غلطی کر دی. میرے خیال میں وضو کا پانی لا رہا تھا تو اس نے کوئی انڈیل دیا تو ان کے کپڑے خراب ہوئے, اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا. تو ان نے غصے سے اسے دیکھا, یوں کیا کیا تو. وہ قرآن کریم کا حافظ تھا. اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھنا شروع کی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. قرآن کہتے ہیں وہ لوگ جو غصے کو چھپا جاتے ہیں, غصے کو مٹا دیتے ہیں, غصے کو ختم کرتے ہیں. تو ان کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا. اس نے دیکھا نا کہ اب لوہا گرم ہے, اب میں اور کام کروں. اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اس لفظ کے آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے کہا اب تو مولا کا کرم ہو رہا ہے, اللہ کا فضل ہو رہا ہے میرے اوپر. اس نے کہا اگلا لفظ ہے حضرت واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, آپ احسان کیجئے. کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو اس لیے جب غصہ آتا ہے نا, آپ بیوی پر پیار کرنا سیکھیں, نرمی دینا, انعام دینا سیکھیں. میں آپ کو غصہ ختم کرنے کا زبردست حل بتاتا ہوں. جتنی بار غصہ آئے اتنی بار جیب کے پیسے نکال کے اسے دے دیں. میں دیکھتا ہوں دوسرے دن تمہیں جیب غصہ کرنے دیتے. دل کہتا ہے کہ ساری دنیا خرید لوں, مگر جیب کہتے اوئے بکواس بند کر, کہیں یہ نہ ہو شٹ اپ کہہ کر وہ تمہیں شٹ اپ کال دے دے. تو غصہ آپ نے ختم کرنا ہے. جتنی بار بے جا غصہ کیا ہے اتنی بار آپ نے بے جا ہدیہ دے دیا ہے. انشاءاللہ تعالی زبردست طریقے سے غصہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہدیہ بھی آپ کو ملتا رہے گا اور آگے چلتا رہے گا. کریم کوئٹہ سے پوچھتے ہیں اگر بیوی غصے میں شوہر کو کافر کہہ دے تو نکاح میں کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہوگا, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. جی نہیں, اگر بیوی خاوند کو غصے میں کافر کہہ دے, منافق کہہ دے, مرتد کہہ دے, بے ایمان کہہ دے تو بات تو غلط ہے, لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ نہیں ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ گیا, ایسی کوئی بات نہیں. اس نے غصے میں چند جملے کہہ دیے ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھے. بعض اوقات انسان غصے میں کہہ دیتا ہے اور اس کے اوپر اتنا غصہ کر کے وہ ایشو بنا کر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں. قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بیوی اطاعت کرے اور اپنی غلطی مان لے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر بیویوں پر ایسی باتیں ڈھونڈنا شروع نہ کر دو. ہاں تو نے ایک بار ایسے غصہ کیا, ہاں تو نے ایک بار ایسے کیا, ہاں تو نے پرانی باتیں نہ کوئی ادا کرو. اس کو جانے دو, چھوٹی باتوں کو جانے دو, ایسی باتیں نہیں کرتے. بیوی نے چند جملے کہہ بھی دیے ہیں, بعد میں اس نے سوری کر لی ہے تو بس پھر ختم ہو گئی نا بات. اس کو آپ ریلائز کرائیں, احساس دلائیں کہ ایسا جملہ نہیں کہتے, بری بات ہے. آپ کو تانے سے نہ ہو, تشنیع سے نہ ہو, حذف تنقید سے نہ ہو, اسے نشانہ بنا کر اس پر اٹیکنگ نہ ہو, صرف سمجھانا ہو, ترغیب ہو, پیار سے ہو, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض اوقات میں کچھ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں نا تو حیرانگی ہوتی ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا میری بیوی غصے میں مجھے یوں کہتی ہے. تو میں نے اسے کہا آدھا سچ کیوں بول رہے ہو؟ کہتے پورا سچ کیا ہے؟ میں نے کہا تیری بیوی تجھے پیار میں کیا کہتی ہے؟ ہنسنے لگ گیا. حضرت, میں نے کہا حضرت کا کیا مطلب؟ تیری بیوی تجھے غصے میں یوں کہتی ہے تو شکایت لگانے آ گیا. جو تیری بیوی تجھے پیار میں کہتی ہے اس پر شکریہ ادا کیا تھا تو نے اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھی بیوی عطا فرمائی ہے, اس پر شکر ادا کیا تھا. اللہ تیرا شکر ہے اچھا کاروبار دیا ہے, اللہ تیرا شکر ہے اچھی نوکری دی ہے, اللہ تیرا شکر ہے اچھا پیسہ دیا ہے, اللہ تیرا شکر ہے اچھے بچے دیے ہیں. یہ تو کہتے ہو اللہ تیرا شکر ہے مجھے تو نے اچھی بیوی دی ہے, یہ سوچا تھا, یہ کیا تھا؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے تیرے اندر کمی ہے. تو غصے کی باتیں تو بتانے آ گیا, پیار کی باتیں تو نے چھوڑ دی ہے. اللہ کے بندے, غصے میں بھی بندہ کچھ کہہ دیتا ہے, پیار میں بھی کہہ دیتا ہے. اس لیے معاملہ خیر الامور اوسطها, درمیانی راستہ کو دیکھ کر چلا کریں. معاف کرنا سیکھیں, پیار کرنا سیکھیں, محبتیں بانٹنا سیکھیں. جب آپ معاف کریں گے اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا. یہ کوئی گستاخی رسالت کا, گستاخی صحابہ کا, گستاخی اہل بیت کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اس پر اتنا زیادہ ہائپر ہو جائے بندہ اور اس کو عنوان بنا کے لگ جائے. یہ چلتا رہتا ہے, زندگی کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں نا خذ ما صفا ودع ما قدر, اچھی چیز لے لو اور جس سے پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا تو اللہ پاک فضل ہی فرماتے رہیں گے انشاءاللہ. ریاض احمد پوچھتے ہیں عورت کی گواہی بھی آدھی ہے, ملکیت کا حصہ بھی آدھا ہے, تو کیا قیامت میں ان کا حساب بھی آدھا ہوگا, سزا بھی آدھی ہوگی کیا؟ سبحان اللہ بھائی ریاض, کیا آپ نے استدلال فرمایا. عورت کا حصہ آدھا ہے, کس سے؟ کس سے حصہ آدھا ہے؟ حق مہر سے.
जेब खर्च देने से, मनी पॉकेट देने से? किससे आधा है? आपने आधी बात की है, आधा ही मामला चला लिया। औरत का हिस्सा आधा है बाप की मीरास मिलने से। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। लेकिन जरा देखा जाए तो शायद औरत को ज्यादा मिल रहा है, बाप से आधा मिल रहा है, खावन से भी हिस्सा मिल रहा है। अब बताओ कहां बैठी हो? मर्द को जो डबल मिला है, इसने जो डबल लिया है ना, उधर देना भी तो है ना इसने हक मार में, तो इसलिए डबल मिला है। ये ना समझे इसको डबल इसके अपनी जेब के लिए मिला, इसने आगे खर्च भी तो करना है ना। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, औरतों के ऊपर मर्दों को इसीलिए खर्च करने के बुनियाद पे बड़ा बनाया गया है ना। तो औरत को जो आधा मिला उधर से खावंद बन के उसको खावंद उसका हक मार में भी दे देगा। फिर तो आपने सिर्फ आधा लिया और उसके आधे के ऊपर क़यामत में भी आधी सजा आधी जजा, ऐसी बात नहीं है बाबा, वो भी मुकल्लफ है। हाँ, औरत का इस मामले में कि उसका हिस्सा आधा है, उसकी वजूहात में कई वजह हैं, नुकसान अकल वगैरह है, फलां है, आधी गवाही, ये पूरी तरतीब है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसका दर्जा आखिरत में छोटा होगा। बाज़ औरतों का दर्जा तो मर्दों से भी बड़ा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। 22वां पारा शुरू हो रहा है, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। अल्लाहु अकबर। नबी की बीवियों को अल्लाह पाक फरमाते हैं, आप तकवे वाली हो, जब आप नेक अमल करोगी एक का सवाब दुगना दूंगा। बताएं मर्द का यूं हुआ? और जो जुमला अल्लाह ने अपनी जात के लिए बोला, वही लफ्ज की निस्बत अंबियाए कराम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया की बीवियों के लिए बोला अपने लिए, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह जैसा कोई नहीं, अहद। और अंबियाए कराम में इमामुल अंबिया की बीवियों के लिए, उम्महातुल मुमिनीन के लिए, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद, वही जुमला वहां कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। जैसे अल्लाह कायनात में रुतबे में अकेला है, मकाम और मर्तबे, ज़ात और सिफात में अकेला है, नबी की बीवियां अपना मकाम इस उम्मत में जो रखती हैं वो भी इस तरह अकेली हैं, इस रुतबे में तन्हा है, इस रुतबे में उनके बराबर कोई नहीं है। लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा। तो इसीलिए औरत को डीवैल्यू करने में इस तरह की बातें मुनासिब नहीं है। इल्मी अंदाज में है, बंदा बात कर लेता है कि वहाँ एक हिस्सा है और यहाँ जो है ना डबल हिस्सा है, इस तरह का फ़र्क बताया जा सकता है। तैयब बलोच पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या बंदा हालत जनाबत में खाना वगैरह खा सकता है या पहले गुस्ल करना ज़रूरी है? जी तैयब, खाना हालत जनाबत में खाया जा सकता है। उससे लिए आदाब में बेहतर है आप कुली कर लें, आप हाथ पाँव धो लें, आप वज़ू कर लें, आप खाना खा सकते हैं। इस पर यह नहीं है कि हालत जनाबत में आपके लिए खाना खाना भी हराम हो गया। एक बंदा उठा है, सहरी करनी है, जुम्बी है, इस्तंजा करके आके बैठे, अब देखेगा गुस्ल करूँगा तो इधर से लेन देन पूरी और मेरा तो सहरी भी गया। तो अब यह बंदा हालत जनाबत में खाएगा ना, उसके बाद गुस्ल कर लेगा। तो हालत जनाबत में किसने कहना है खाना मन है? जायज़ है। औरतें हालत हैज़ के अंदर मखसूस अय्याम में, मेंसेस डेज में, खातून पका भी सकती है खाना, आप उसका पका हुआ खा भी सकते हैं, खुद भी खा सकती है। तो इस खाने पीने का इससे मना नहीं है। लेकिन यूँ नहीं है कि गुस्ल ही ना करे बंदा, लेट होता गया, नमाज का वक्त गुजर गया, खाने का वक्त गुजर गया, बैठा हुआ, ये गलत है। हाँ, खाने के वक्त में आप खा भी सकते हैं, उसके बाद आप गुस्ल कर लें। इसीलिए ये बात जहन में से निकाल दें कि बंदे ने जुम्बी हालत में अगर कुछ खा लिया है तो बस ये हराम खा लिया। जी नहीं, कोई हराम नहीं खाया, हलाल खाया, बंदा खा सकता है। अली यार कराची से पूछते हैं, औरतों का बाइक वगैरह चलाना कैसा है? अली बेटा, एक बात जहन में रखना, खातून का बाइक चलाना ये नाजायज़ है। रोडों के ऊपर आकर, सड़कों पर आकर, बेपर्दगी के माहौल में, औरियानी के माहौल में, फहाशी के माहौल में बाइक चलाना ये बिल्कुल नाजायज़। बिल्कुल किसी अपने घर में, उसका 2 कनाल का घर है, अपने घर में बाइक चला रही है, महरम में बैठी हुई है, फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेपर्दगी की वजह से मना कर रहा हूँ। इसी तरह औरत का गाड़ी चलाना है, ये भी जहन में रखना। खातून खाना अगर गाड़ी ड्राइव करती है, एक है उसको ड्राइव आनी चाहिए, एक है वो ड्राइव करती है बाहर आती है, शदीद मजबूरी में पर्दे के अंदर आएगी तो ठीक है। और ये काम बाइक पे नहीं हो सकता, ये पर्दे वाला काम ज़्यादातर जो है ये गाड़ी में हो सकता है।
ضرورت شدیدہ میں وہ چلا سکتی ہے، گاڑی چلا سکتی ہے، اور گاڑی ڈرائیو بھی کر سکتی ہے، وہ خاتون باہر آ بھی سکتی ہے لیکن پردے کی حالت میں۔ ہاں کوئی مرد موجود ہے تو اس کا حق ہے وہ کرے، کیوں؟ قرآن کریم نے کہا ہے 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر رب فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے جاہلیت پرانے زمانے کی تھی، جاہلیت اولا کے دور میں، دور جاہلیت میں خواتین باہر نکلتی تھی، اب یوں نہ نکلنا۔ اگر دور جاہلیت کی خواتین کے گھر کے باہر نکلنے کو سمجھنا ہو تو مغربیت حاضرہ کے گھر سے باہر نکلنے کو سمجھو۔ آج جو ویسٹ ہے، جو مغرب ہے، جو یورپی اور مغربی تہذیب ہے، اس تہذیب موجودہ کو سمجھو تو ان کی پریزنٹ کو سمجھ کے آپ کو کافروں اور جاہلوں کا پاسٹ سمجھ آئے گا، ماضی سمجھ آ جائے گی۔ تو اسی لیے اس طرح خاتون خانہ کو ان کی اتباع میں، مغربیت کی اتباع میں، ان سے مرعوب ہو کر باہر آ کر بائک چلانا اور بے پردگی میں گاڑی چلانا، یہ کسی قسم کا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں پردگی کی حالت میں بالکل گاڑی چلانا جائز ہے، وہ کسی مجبوری میں ہے، معاملات میں۔ میں تو خاتون خانہ کو گاڑی چلانا باقاعدہ سمجھتا ہوں کہ گاڑی چلوانی چاہیے کسی اچھے ماحول میں، پردے کے ماحول میں، محرم خود اسے سکھائے۔ آپ اپنی گھر والی کے ساتھ ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کو ہاسپٹل تک پہنچائے گا کون؟ اگر گھر والی کو ڈرائیونگ آتی ہے تو وہ آ جائے گی۔ اور خاتون خانہ کو اس حد تک آپ سمجھائیں، اگر آپ کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہے، آپ باقاعدہ لائسنس رکھے ہوئے ہیں، آپ خاتون خانہ کو سمجھائیں میں گھر میں نہ ہوں تو اس نے گھر کی حفاظت کرنی کیسے؟ اس حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن اس کے کھلے عام اجازت دینا بے پردگی کے ماحول میں اور یعنی و فحاشی کے ماحول میں، جہاں کیا کہتے ہیں بے پردگی کی نظریں اٹھنا شروع ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ 100% پردے میں ہو تو گاڑی کی گنجائش ان حالات میں نکل سکتی ہے، اور اگر پردہ ہو بھی تو بائک چلانا پھر بھی کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اس لیے موٹر سائیکل اور گاڑی کا فرق تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ بصیر جان مینگل پوچھتے ہیں کیا حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ مینگل صاحب ایک بات ذہن میں رکھنا، حرام کھانا یہ گناہ ہے، لعنت ہے، غلط ہے، لیکن عبادت کرنے کا معاملہ اپنا ہے۔ ایک بندے نے حرام کھا لیا ہے، اس پر معافی مانگ لی، توبہ کر لیا، اب میں کہوں تیری نماز ہی نہیں ہوئی، تیرا روزہ بھی نہیں ہوا، تیرا حج بھی نہیں ہوا، تیری زکوٰۃ بھی نہیں ہوئی، کیوں؟ تو نے حرام کا لقمہ کھا لیا تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ وہ اس کا گناہ اپنی جگہ، لعنت اپنی جگہ، غلطی اپنی جگہ، لیکن عبادت اپنی جگہ اس کی۔ اسی طرح کوئی بندہ حرام کھاتا ہے اور اس کو حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، اس آدمی کا تو ایمان ہی نہیں رہتا، اس کا معاملہ اور ہے۔ لیکن ایک بندے نے حرام کھایا تھا، غلطی کر لی تھی، گناہ کر لیا تھا، معافی مانگ لی ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے تیری عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت کا معاملہ اس کا اپنی جگہ ہے۔ باقی ایک آدمی سود کھاتا ہے، سودی معاملات میں موجود ہے، اسے سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا بھائی تو غلط کر رہا ہے، تجھے ایسی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی عبادت کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، عبادت کا ثواب سے ملے گا۔ جس طرح کوئی آدمی غلطی کرے، گناہ کرے، حرام کام کرنا شروع کر دے تو حرام کام پہ لعنت ضرور ہے، لیکن عبادت کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ اس کو ہم اس طرح محروم نہیں کر سکتے کہ تو نے حرام کے چند لقمے کھا لیا لہٰذا تیری عبادت بھی ختم ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محمد قریشی پوچھتے ہیں کیا قیامت سے پہلے توبہ کے دروازے بند ہوں گے؟ قریش صاحب ایک بات ذہن میں رکھنا، قیامت کی نشانیوں میں علامات صغرا، علامات کبرا۔ علامات صغرا چھوٹی نشانیاں، علامات کبرا بڑی نشانیاں، یہ موجود ہے۔ قیامت کی جو علامات کبرا ہیں، کتاب الفتن اٹھا لیں، ابواب الفتن میں آپ کو اس چیز پر پوری تفصیل مل جائے گی حدیث کی شکل میں، کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ایسے جیسے دن 12 بج درمیان میں آتا ہے، درمیان میں آئے گا اور وہاں سے واپس چلا جائے گا، یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور قیامت میں توبہ کیسے ہوگی؟ قیامت تو آئے گی بھی غیر مسلم پہ، قیامت کسی مسلمان نے نہیں دیکھنی۔ یہ اذا الشمس کورت، سورج لپٹا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے گر پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر ابل کے باہر آ جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ پوری ترتیبیں، آسمان پھٹے گا اور یہ ہوگا وہ، یہ پوری چیزیں جو ہونی ہے قیامت کی، یہ کسی مسلمان کی آنکھ نے نہیں دیکھنی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں فرمایا جب زمین میں کوئی مسلمان ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ وہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کرنے والے پہ قیامت نہیں آئے گی۔
ہاں جو اللہ اللہ بھی چھوڑ دے، اللہ کو یاد کرنا بھی چھوڑ دے، ذکر اللہ سے غافل، ایمان سے غافل، اسلام سے غافل، دین سے سب کچھ چھوڑ کے کفر اختیار کر لے، ان پر قیامت آئے گی۔ تو قیامت میں توبہ کس کی قبول ہونی؟ ہونے تو سارے کافر ہیں، تو کس کی توبہ قبول ہوگی؟ لیکن دروازہ توبہ کو اس وقت تک بند ہو چکا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا۔ اور ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، جب تک ہماری سانس نہیں اکھڑتی، سکرات الموت شروع نہیں ہوتی، صحیح حدیث ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بھی کھلا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یہ غرغرہ شروع ہوا ہے، یہ سکرات الموت شروع ہو گئے، اب اس کے لیے بھی توبہ بند ہو گئی ہے۔ اب مرتے وقت تو ایمان بالغیب ختم ہو، ایمان بالمشاہدہ شروع ہو گیا نا، اب تو آنکھوں سے دیکھ رہا، اب ایمان کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے میرے دوستو، توبہ کا وقت اب باقی ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ محمد عیسیٰ کا سوال ہے، آنکھوں پر لینز لگانے کا کیا حکم ہے؟ عیسیٰ، ایک بات ذہن میں رکھنا، آنکھوں پر لینز لگوانا 2-3 صورتیں سمجھیں۔ طبی نقصان نہ ہو، یعنی میڈیکل پرابلمز نہ ہو، عورتوں کی مشابہت میں نہ ہو، کسی کے سامنے نمبر بنانے کے لیے نہ ہو، ضرورت کے لیے یا آنکھوں پر نمبر وغیرہ اینک کے متبادل لگ رہا ہے یا لینز لگا رہا ہے کسی وجہ سے، تو اس وجہ سے تو جائز ہے۔ نام و نمود کے لیے اور نمائش کے لیے اور بے حیا طریقے پر سامنے آ کر لڑکیوں کی مشابہت کرنے کے لیے، اس طرح جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے، ضرورت کو دیکھنا چاہیے، اس ضرورت کی بنیاد پر جائز ہے۔ غفران احمد پوچھتے ہیں، وصیت کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ غفران بیٹا، وصیت کے بارے میں کیا مطلب؟ کسی نے وصیت کی ہے، اس کو کتنا چلائیں، یا ہم وصیت کریں یا کسی کو وصیت کریں، یا وصیت اور نصیحت میں کیا فرق ہے؟ آپ کا سوال آدھا ہے۔ ایک بندہ پوچھے کیمرے کے بارے میں بتائیں، کوئی پوچھے کس بارے میں؟ کیمرے کو توڑنے کے بارے میں، خریدنے کے بارے میں، بیچنے کے بارے میں، استعمال کے بارے میں، تو اس کی تو کئی وجہ ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنی بات کو ساتھ لکھ دیا کریں، جو آپ کے سوال سے ظاہراً سمجھ آ رہا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ وصیت کا مطلب کہ جو بندہ وصیت کرتا ہے نا، اس کا حکم کیا ہے، اور جو بندے کو وصیت کرنی چاہیے وہ کیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سنیں، اگر کوئی شخص اپنے مال میں وصیت کر کے فوت ہوتا ہے تو 1/3 حصے میں اس کی وصیت جاری ہوگی، اس سے زیادہ ہے تو وصیت جاری نہیں ہو سکتی، وہ ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوگا، وہ کہیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ جو وصیت کا معاملہ ہے کہ ہمیں وصیت لکھ کر اپنے سرانے رکھنی چاہیے، اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، اس بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنا، میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی سے لینا ہے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میرے بچوں کا یہ مسئلہ ہے، میری بچیوں کا یہ مسئلہ ہے، میری بیویوں کا یہ مسئلہ ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ معاملات یہ ہیں، میری کاروباری معاملات یہ ہیں، میری تجارت یہ ہے، میری معاشرت یہ ہے، یہ جو باتیں ہیں، کچھ لینا کچھ دینا، یہ روزانہ کی بنیاد پہ وصیت اپنے لکھ کے اپنی ڈائری اپنے ساتھ رکھیں، اس میں روزانہ کی بنیاد پہ رد و بدل، ترمیم و اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو یہ وصیت ہونی چاہیے، مستحب درجہ ہے، بندے کو اپنے پاس ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے فوت ہونے کے بعد اس نے کسی کا کچھ دینا اور نہ دے سکے، لوگ اسے اپنی وراثت سمجھ کے اس کے ورثاء تقسیم کر لیں تو دوسرے کا حق کھا گئے۔ اسی طرح اس نے کس سے لینا ہے اور وہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور پچھلوں کو معلومات ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے ان ورثاء کا حق کھا گئے۔ اس لیے یہ تفصیل تھوڑی سی ترتیب رکھ لینی چاہیے، یہ وصیت اپنے پاس ہونی چاہیے، بندہ روزانہ کی بنیاد پہ سرانے کے ساتھ رکھے، اس میں رد و بدل ہو جائے تو وہ لکھ دے، ورنہ وہی ہو تو اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے۔ بلال کیسرانی پوچھتے ہیں، اگر بندہ جان بوجھ کر بار بار گناہ کرے پھر توبہ بھی ساتھ ساتھ کرے تو کیا توبہ قبول ہوگی اور سارے گناہ مٹ جائیں گے؟ بیٹا، توبہ اگر گناہ کے ساتھ چلے گی، اخلاص انشاءاللہ توبہ میں ہوا تو ایک دن یہ توبہ گناہ کو مٹا دے گی۔ توبہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، غلطی شیطان کراتا ہے، توبہ اللہ رب العزت سے آپ جب کریں گے تو رب رحمت نازل کرے گا۔ بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورت غفران کی سورت فرقان کی آیت نمبر 70 اٹھائیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ کہ جس شخص نے توبہ کیا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، اچھے اعمال کیے، ایسے بندے کے اخلاص کو دیکھ کر رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکی میں بدل دیں گے، اور اللہ پاک بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے توبہ اگر ساتھ چل رہی ہے تو کبھی بھی نہیں۔ ہم جو الفاظ بیعت کہلاتے ہیں نا مریدین سے، تو میں ایک جملہ سب سے کہلواتا ہوں کہ میں پوری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، جو کسی کی حقوق کھائے ہیں وہ ادا کروں گا، اور آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، پوری زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا۔ گناہ ہو گیا
فوراً توبہ کروں گا. فوراً توبہ کرنی چاہیے. کیوں؟ جب تک توبہ چلے گی نا رب کی رحمت اترتی رہے گی. ہم نبی نہیں ہیں, ہم امتی ہیں. ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا ہے. جب نبی نہیں ہے تو غلطی نبی سے نہیں ہوتی, گناہ نبی سے نہیں ہوتا, خطا نبی سے نہیں ہوتی, نافرمانی نبی سے نہیں ہوتی. ہم سے تو ہو جائے گی, غلطی بھی ہو سکتی ہے, گناہ بھی ہو سکتا ہے, خطا بھی ہو سکتی ہے, نافرمانی بھی ہو سکتی ہے, رب بچائے. تو اس کا حل کیا ہے؟ فوراً معافی, فوراً معافی, فوراً معافی, فوراً اللہ کی طرف رجوع, فوراً توبہ. تو اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کے دربار میں بندے کا نام لیا جائے گا, فرشتوں کے اندر توابین کے لیے رحمت لی جائیں گی. تو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, زمین والوں کے لیے, آسمان والے آپ کے لیے استغفار کریں گے. اگر آپ نے معافی مانگنا شروع کر دیا تو اپنی توبہ کو جاری رکھیں, مضبوط رکھیں, بہتر رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا. اس نیت سے کہ میں توبہ کروں گا تو پھر گناہ بھی کروں گا, یوں توبہ چھوڑنی نہیں چاہیے, توبہ برابر رکھنی چاہیے. غم خور پوچھتے ہیں اگر کسی لڑکی سے دوستی کر لیں اور بعد میں نکاح کریں, نیت نکاح کی ہو, کیا اس لڑکی سے دوستی کر سکتے ہیں؟ سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ غم خور. غم خوار, کیا بات ہے, آپ نے غم کھائے ہوئے ہیں. اٹھا ہوا عاشق ہے. تھوڑی سی بات پہلے سمجھا کریں میرے بھائی. اگر میں آپ کے گھر آپ سے چیز چرا لوں, بعد میں آپ کو پیسے دے دوں, آپ کو کتنا اچھا لگے گا؟ کسی کی دکان پہ جائیں, آپ اس کی چیز چرا لیں, چرانے کے بعد اس کو پیسے دے دیں, جب پکڑے جائے تو ساری زندگی آپ کو لوگ چور کہیں گے. آپ پہلے لڑکی سے یاری لگا لیں, پھر اس کے بعد شادی کر لیں. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. سریکی میں کہتے ہیں سبحان اللہ دے بھینا تجھا چر روتے میں کھینا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ کیسی آپ نے روش اختیار کرنا شروع کر دیا؟ جی نہیں, آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ شادی کیجئے, کسی کی عزت کا جنازہ نہیں نکالیے, کسی کی عزت کو نیلام نہ کیجئے, برسر چوک کسی کی عزتوں کو تار تار نہ کیجئے. ہر بندہ عزتیں رکھتا ہے. اگر خاندانی آدمی ہے کبھی یہ نہیں کرے گا. تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں کہ میں یاری لگا لوں, میری فرینڈ شپ ہو جائے, ہم بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہو جائیں, ہمارا لولی ریلیشن ہو جائے, اور پھر پتہ نہیں کیا سے کیا اور فلاں اور فلاں اور فلاں, اور پھر www.com, اس کے بعد ہماری شادی ہو جائے. یوں نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ باتیں غلط ہیں. آپ نے نکاح کرنا ہے, نکاح کے اصول پہ آئیں, نکاح کی ترتیبوں پہ آئیں, نکاح کے معاملات پہ. اگر کسی جگہ آپ کے ذہن میں رشتہ پسند موجود ہے, اپنی بہنوں کو کہیں, بہنا جی یہ بات ہے, اپنے بھائی کو کہیں, اپنی پھپھو کو کہیں, اپنی خالہ کو کہیں, اپنی اماں جان کو کہیں, جرت رکھتے ہیں تو اپنے ابو جان کو کہیں, اپنے چاچو کو کہیں, اپنے ماموں کو کہیں, میرے ساتھ چلیں, کوئی رشتہ لے کر جائیں, کوئی ترتیب رکھیں, پھر جا کر معاملہ ٹھیک ہے. لیکن آپ دوسرے کے عزت کو اچھالیں, آپ دوسرے کے خاندان کو تار تار کر انہیں مجبور کریں, پھر وہ آپ کو نکاح دے دیں کہ اس کی یاری چل پڑی ہے, اس کی دوستی چل پڑی ہے, اور یوں آپ ان پر پریشرائز ہوں گے. یاد رکھنا کل آپ کی اولاد بھی ہونی ہے, یاد رکھنا کل آپ کے بچے بھی ہونے. جیسے کرنی ویسے بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. اس لیے بندے کو معاملات دیکھنے چاہیے, سمجھنا چاہیے. یہ کام بالکل غلط ہے. شادی کرنی آپ شادی کیجئے, کبھی بھی آپ یہ گناہ کے کام نہ کیجئے. محتسب خان پوچھتے ہیں الیکشن کے پیسے لینا اور دینا کیسا ہے؟ نام آپ کا محتسب خان ہے, میرے خیال میں آپ احتساب بھی کرنے والے ہیں اور پیسے لینے دینے کے چکر بھی آپ میں ہے. تو الیکشن کے پیسوں سے کیا مراد ہے؟ الیکشن کے پیسے لینا, اگر وہ آپ کو رشوت دے رہے ہیں اور آپ ووٹ بیچ رہے ہیں, آپ سے بڑا ظالم اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے. پیسوں پر ووٹ خریدے جاتے ہیں, یہ تو گواہی ہے, اور آپ جھوٹی گواہی پیسوں کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. تو حدیث پاک میں شہادت الزور, جھوٹی گواہی بندے کو ڈائریکٹ جہنمی بنا دیتی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. یہ کون سے آپ نے پیسے لینے دینے کی بات کر دی؟ پیسوں کی بنیاد پہ نہیں ہے, اہل حق ہونے کی بنیاد پہ, صحیح ہونے کی بنیاد پہ, علماء ہونے کی بنیاد پہ. یہ جو سیاست ہے نا, یہ بات یاد رکھنا, سیاست اصل میں انبیاء کرام سے چلی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, انبیاء کرام سیاستدان ہوتے تھے. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں, تو حضور علیہ السلام کے بعد سیاست انبیاء کی نہیں چلے گی بلکہ وراثت علماء میں چلے گی. یہ حدیث پاک ہے. تو عالم جیسے نبی کی داڑھی کا وارث, نبی کی پگڑی کا وارث, نبی کے نماز روزے حج زکوٰۃ نکاح طلاق غمی خوشی کے معاملات جتنے شریعت نے بتائے وہ اس کا وارث ہے. تو نبی کی سیاست کا وارث بھی عالم ہے. آپ کو علماء کی سیاست میں دیکھنا چاہیے. آج کل قادیانی ایک جملہ بڑا رٹواتے تھے کہ اس زمانے میں آج کل لوگوں کے منہ پر آ گیا, عالم کی قدر کرو سیاسی عالم کی نہ کرو. کیوں؟ قادیانی کو پتہ ہے جو میری پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے نا,
یہ میری بیک بون جس نے توڑی ہے نا، اس کا نام سیاسی عالم مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ ہے۔ تو اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھنا، پیسے لینے دینے کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لاکھوں روپے کی، یہ ملینز آف روپیز اس کی مجھے آفرز ہوئی ہیں، ہم کبھی معاملات میں آگے نہیں چلے، نہیں جسے حق سمجھیں گے کریں گے، جسے حق نہیں سمجھیں گے جی نہیں کریں۔ میں نے تو انہیں کہا ہے کہ میرا رب ہر کام دیکھ رہا ہے، میرے کندھوں پر بیٹھے کرامن کاتبین فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، کبھی بھی میں نے مہر کا ٹھپا لگانا ہے تو اہل حق علماء کرام سے ہٹ کے نہیں لگانا، کٹ جائے وہ ہاتھ۔ ہمیں نہیں چاہیے جو بیچ کر پیسے لے کر اپنے ضمیر کو بندہ ووٹ دیتا پھرے اور الیکشن کے پیسے لیتا پھرے۔ میرے بھائی کبھی یہ نہ کرنا، کبھی یہ نہ کرنا۔ میرے گھر کی نالی بنے نہ بنے، میرے گھر کی سڑک بنے نہ بنے، میرے گھر کے دوستوں کی نوکریاں لگے نہ لگیں، وہ جاب والے ہوں یا جاب لیس ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین اسلام کی شریعت پہ پہرا علماء سیاست نے دیا ہے، ہم ان کی تائید کریں گے۔ اس پر نہ کوئی پیسہ لینا ہے نہ کوئی پیسہ دینا ہے۔ تو آپ پیسے لینے دینے والے معاملات کو چھوڑیے، آپ حق کے معاملات کو لے کر چلیے۔ آج ایک دوست نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ میں نے کہا جی بہترین، کیا بات ہے، زبردست۔ آج کل ویسے فین کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا سردیاں چل رہی ہیں۔ نہیں میں آپ کا فین ہوں، یعنی آپ کی باتیں آگے پھیلاتا ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، فین پھر چھوٹی چیز ہے، اسپلٹ بنو، اے سی بنو۔ کہتا ہے جی میں جو سمجھ آ گیا وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا نا، اس کی ٹون سے مجھے کچھ سمجھ آیا۔ میں نے کہا جی بتا، آپ بہت اچھے مسئلے بتاتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، اعمال کی بھی اور عقائد کی بھی۔ آپ کو کس نے کہا آپ سیاسی علماء کا ساتھ دیں؟ میں نے کہا کیا مطلب، کیا مطلب، آپ سیاسی علماء کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ میں نے کہا کس علماء کا ساتھ دوں؟ بے ایمان علماء کا ساتھ دوں؟ کہتے بے ایمان علماء ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا جیسے آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں جیسے کوئی علماء بے ایمان ہو گئے ہوں۔ کہتے نہیں، دو باتوں میں بشارہ اوپر نیچے ہو گیا۔ میں نے کہا سنو، یہ جو عالم سیاست کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ کہتے کرسی کے لیے۔ میں نے کہا غیر عالم سیاست کس لیے کرتا ہے؟ کہ مجھے بیت اللہ کا امام بنا دو، ہاں مجھے مسجد نبوی کا مؤذن لگا دو۔ غیر عالم کس لیے کرتا ہے؟ وہ بھی کرسی کے لیے۔ تو غیر عالم کرسی پہ بیٹھے گا، اس کو دین کے ٹکے کا ہی پتہ نہیں ہوگا، کیا نافذ کرے گا؟ بھائی عالم کرسی پہ بیٹھے گا، وہ دین کی بات تو سمجھے گا، اس کو عقل لگی میری بات۔ میں نے کہا ہم کوئی پیسے لے دے کے نہیں کرتے، فی سبیل اللہ اپنی جیب سے لگا کے کرتے۔ اور میں حیران ہوں، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت کیا کیا چیزیں ہمارے ان علماء کرام کو عطا فرمائے ہیں۔ اہل حق کا ساتھ دینا، علماء کا ساتھ دینا، ان سے بچنا۔ یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں ان سے پالنا، جو مجھے کہنے لگا مولانا میں آپ کا فین ہوں ورنہ مجھے تو اچھا نہیں لگے گا آپ ایسے کریں گے۔ میں نے کہا بیٹا، فینز جو ہمارے ہیں نا، فالوورز جو ہمارے ہیں، تابع دار جو ہیں، ان کے کہنے کی بنیاد پہ میں حق کے راستے کو چھوڑ دوں، مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی فین بنے یا نہ بنے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو حق کی بات ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ٹھوک کے بات کریں گے۔ اس کے لیے مجھے کسی کی فالوئنگ اور فین کا معاملہ نہیں چاہیے۔ آپ نے میری بات سن کے خود کو بدلنا ہے، فین ہے آپ؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا آپ کی بات سن کے میں خود کو بدل لوں اور اہل حق سے ہٹ جاؤں، یہ اچھا؟ میں آپ کا فین ہوں؟ میں تیرے گھر نہیں آیا تھا کہ تو میرا فین بن، تو نے میری اچھی باتیں سنی ہے، فین بن گیا ہوں۔ فین بن گیا تو ٹھیک ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو میں اچھا سمجھتا ہوں تو کہوں گا۔ آپ نے ماننا ٹھیک ہے، نہیں ماننا تو ٹھیک ہے، میں نے کون سا آپ کا لینا دینا، یا آپ نے میرا کون سا لینا دینا ہے؟ آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ لیکن جسے میں حق سمجھتا ہوں میں کہوں گا۔ میں نہ کسی فین کی سفارش پہ، نہ کسی اسپلٹ کی تنقید پہ، نہ کسی کے کہنے پہ، نہ کسی کے لین دین پہ، اس پہ ہم نہیں ہٹتے۔ جو ہم موقف قائم کرتے ہیں وہ حق سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہاں ہمیں اس موقف کو آپ دین کے معاملے میں سمجھا دیں کہ اس میں غلطی موجود ہے، ہم بالکل اس غلطی سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن آپ دینی معاملات پہ آئیں نا، ہمارے سامنے عقلیات پیش کریں گے تو الحمدللہ رب العزت نے علماء کو آپ سے بڑھ کے عقل دی ہے۔ تو بات آپ نے چلائی تھی کہ الیکشن کے پیسے، تو بات وہیں آ گئی۔ یہ الیکشن پیسے لے کر الیکشن میں کسی کی تائید کرنا، اس سے بہتر ہے رب موت دے دے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ ہمیں پہلے دن سمجھا گئے، ہم اس چیز پر قائل ہیں۔ حافظ عمر معاویہ پوچھتے ہیں اگر احتلام ہو جائے اور کپڑے موجود نہ ہوں تو کپڑے دھو کر غسل ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کپڑوں پر داغ موجود ہو جو ہمیں نظر نہ آئے یا پتہ نہ چلے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ حافظ صاحب آپ کو سوال لمبا چوڑا ہے، اس کو ایک لائن میں بند کریں۔ یعنی آپ کے پاس کپڑے ہیں یا کپڑے نہیں ہیں،
کپڑے ہیں تو پہن لیں، نہیں ہیں تو اسی کو دھو لیں، اتنی سی بات ہے نا. تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کپڑے دھو کے اسی کو پہن لیں. اس کے بعد اس پر داغ رہ گیا تو دو صورتیں. نمبر ایک، پلیتی رہ گئی ہے تو پلیتی صاف ستھری کریں گے. ایک ہے صرف اثر رہ گیا ہے اس نشان کا، پلیتی نہیں، آپ 10 دفعہ دھو چکے ہیں، وہ پاک ہو چکا ہے، تو اس نشان سے آپ کی نماز ہو جائے گی، وہ پلیت نہیں ہے. تو ایسا نشان جس کے ساتھ پلیتی اور نجاست کا اثر بھی موجود ہے وہ اور بات ہے، لیکن اکثر طور پہ نشان رہتا ہے لیکن اس نشان رہنے میں پلیتی ختم ہو جاتی ہے، خالی ایک اثر رہتا ہے، وہ ابھی سوکھا نہیں ہے. آپ 10 دفعہ دھو کر صابن وغیرہ کے ساتھ آپ کو یقین ہو گیا کہ پلیتی نکل گئی ہو تو آپ کے لیے وہ پاک ہے، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز جائز ہو جائے گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کپڑے میں احتلام ہو گیا ہے نا، اب یہ احتلام والا کپڑا ختم ہو گیا. نا بابا، ہم یہودی نہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ مذہب یہودیوں کا تھا، یہ ان کی شریعت میں حکم موجود تھا کہ کپڑے پر پلیتی لگے اب اسے کاٹ دیں، اب تمہارے لیے پاک نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب نے رحمت کی، اور ہماری امت پر اللہ، حضور پاک کی امت پر اللہ نے رحمت کی حضور پاک کے صدقے، حضور پاک کے وسیلے سے، کہ ہمارے لیے کپڑے دھونے پر بھی چیز پاک ہو جاتی ہے. تو ہم کپڑے کو دھو لیں، اور آپ کے پاس اور کپڑے بھی ہیں، یہی دھو کے جب پاک ہو جائیں آپ پہن لیں، پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کے لیے نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، آپ وہی کپڑے بھی دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. سیف اللہ عباسی پوچھتے ہیں، ایک مسجد میں لوگ زیادہ ہو جائیں تو کیا 2 بار جماعت کروا سکتے ہیں؟ عباسی صاحب، آپ کے سوال میں کمی موجود ہے. وہ مسجد کون سی ہے؟ محلے کی ہے یا مسافر ہونے کی ہے، سفر کی ہے، اڈے کی مسجد ہے؟ مسافر ہونے والا معاملہ اور ہے، محلے کی مسجد میں دوسری جماعت جائز نہیں ہے، ایک ہی جماعت ہوگی، ورنہ جماعت کی حیثیت فوت ہو جائے گی، ہر بندہ آئے گا اپنی جماعت کراتا پھرے گا. محلے کی مسجد میں اب دوسری جماعت نہیں کر سکتے. ہاں کوئی مسافر ہے تو وہ بنائے اول پر اس مسجد میں جس میں 5 نمازیں باوقت ادا ہو رہی ہیں، بنائے اول پر وہ دوسری جماعت کر سکتے ہیں. بنائے اول کا مطلب وہ مسافر ہیں، وہ اس علاقے کے نہیں ہیں، دوسرے علاقے کے ہیں. نمبر 2، وہ دوبارہ تکبیر بھی نہیں پڑھیں گے، اسی پہلی تکبیر پر اتفاق کرتے ہوئے اللہ اکبر کریں گے، تو اس صورت میں دوسری نماز کی گنجائش موجود ہے، دوسری جماعت کی، ورنہ نہیں ہے. محمد ثاقب پوچھتے ہیں، ایک بریلوی عالم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. یہ عقیدہ رکھنا قرآن مجید کے 2000 آیتوں سے انکار ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. میرے خیال میں کوئی عالم دین ایسی بات نہیں کر سکتا. اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، غیر اللہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیں آپ مجھے. اگر اللہ چاہے گا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہے. اگر میرے رب نے مجھے فائدہ دینا ہے تو مجھے فائدہ ملے گا، اور میری غلطیوں کے سبب میرا رب مجھے نقصان دے رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے فائدہ نہیں دے سکتی. میرے رب نے مجھے زندگی دینی ہے، کائنات کی طاقتیں مل کے مجھے موت نہیں دے سکتی. جو رات میری قبر میں آنی ہے پوری دنیا مل کے میری قبر سے باہر نہیں لا سکتی، اور رب نے مجھے بچانا ہے، یہ مل کے میرا نقصان نہیں کر سکتے. وہ کہتے نہیں ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو اللہ رب العزت کے پاس ہے سب چیز. اور باقی لوگ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. قرآن کہتے ہیں لوگوں تم سارے اللہ کی طرف فقیر ہو، اللہ کی طرف مانگنے والے ہو، اور رب تم سب سے غنی ہے، اور اللہ تعریف والا ہے. اللہ کا نام الصمد ہے. الصمد، صمد کسے کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ صمد کیا ہے؟ یحتاج الیہ کل شیء ولا یحتاج الی احد. صمد اس کا نام ہے جو کائنات اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. میرے دوستو، وہ اللہ ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں، غیر اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا نفع اور نقصان غیر اللہ کے ہاتھ میں؟ کیا موت اور حیات غیر اللہ کے ہاتھ میں؟ کیا اچھائی یا برائی غیر اللہ کے ہاتھ میں؟ جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ قادر. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم. رب کے ہاتھ میں رزق ہے، رب خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. ہم مخلوق ہیں، ہم مقدور ہیں، ہم مرزوق ہیں، ہم مملوک ہیں. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن کریم کی 2000 آیتوں ثابت کر سکتا ہوں بغیر اللہ سے ہوتا ہے. میں تجھے 2000 میں 1999 آیتیں معاف کرتا ہوں. ایک آیت پڑھو جس میں لکھا ہوا ہو اللہ نہیں کرتا مخلوق کرتا ہے، بتا مجھے. 2000 آیتیں ہے نا، 1999 آیتیں آپ کو معاف ہیں. آپ جرت، غیرت
हिम्मत, सकत, ताकत, कुव्वत और पावर लाइए और जुरत करके आप कुरान करीम की एक आयत पेश कीजिए जिसमें वो अल्लाह से नहीं होता, गैरुल्लाह से होता है। शक्ल देखे बंदा, दीन की बात पे शिरक लाए, तौहीद के अकीदे पे ऐसी बात आए, तौहीद के अकीदे पे कभी कुछ बर्दाश्त नहीं है, याद रखना। तौहीद तो ये है खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। तौहीद के मसले पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें झेली हैं। अबू लहब ने पत्थर दे मारा था, अल्लाह के रसूल ने तौहीद नहीं छोड़ी। अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचू हैं, शफीक चाचू हैं, इन्होंने कुफ्फार की एक आफर अल्लाह के रसूल को बताई थी कि वो लोग कहते हैं कि अगर दौलत चाहिए, हसीना चाहिए, या माल चाहिए, या हुकूमत चाहिए, हम देते हैं और आप दावत तौहीद छोड़ दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, नहीं पता। सीरत इब्न हिशाम में है, लव वज़अ शम्स अला यमीनी वल क़मर अला यसारी अला अन अत्रुक हाज़ल अम्र मा तरक्तु, का आसमान का सूरज, आसमान का चांद मेरे हाथों पे रख दें और कहें तौहीद छोड़ दे, मैंने फेंक दूंगा, मैं अल्लाह की तौहीद नहीं छोड़ूंगा। तो ये शिर्क की दावत, ये मुशरिकाना नजरिया कि गैरुल्लाह भी सब कुछ कर सकता है, किसने क्या कर सकता है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान याद नहीं है, एक शख्स ने पूछा मैं भी कादिर हूँ, मैं जैसे चाहूँ हाथ उठाऊँ, हाथ नीचे रखूँ, मेरी मर्जी। तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के फरमान का मफ़हूम है कि अल्लाह ने आमाल का हमें कासिब बनाया, हम कर रहे हैं अल्लाह की ताकत से, हम हाथ हिला रहे हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं अल्लाह की ताकत से। अल्लाह ने चाहे तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा वाह हमारी ताकतें महदूद हैं, महदूद नहीं, हम सब जो चाहे कर सकते हैं। हज़रत ने फरमाया अच्छा पुत्र उठ, खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया, कहा अपना पाँव उठा, उसने पाँव उठाया, कहा ये पाँव यहीं रहे, अब दूसरा उठा। जिडू जाते नीचे वींदा, अब दूसरा पाँव मेरा नहीं उठता। तो उसने कहा तू तो कह रहा था मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हैरानगी की बात है, जमात वालों ने कह दिया अल्लाह से होता है, गैरुल्लाह से नहीं होता, फतवे ठोक दिया। कुरान करीम की 2000 आयतें, 1999 आयतें तुझे माफ़ है, बच्चू तू एक आयत पेश कर जिस आयत में वो गैरुल्लाह से होता है अल्लाह से नहीं होता, दिखा दो। ऐसी कोई आयत नहीं है। दावत शिरक से बचें, दावत तौहीद पे आए, अल्लाह पाक में सही ईमान, सही अमल अता फरमाए। नईम कोहिस्तानी पूछते हैं ममातियों के मदरसे में तदरीस करना कैसा है जबकि वहाँ के ममाती अपना मौक़िफ़ खुल कर बयान भी नहीं करते। बेटा नईम कोहिस्तानी साहब, एक बात जहन में रखना, जो अपना अकीदा खुल के बयान नहीं करते हैं वही ये तो मुनाफिक हुए। अकीदा छुपाने वाली चीज़ नहीं होती, दिखाने वाली होती है। ये जो छुपाया जा रहा है उसमें कोई दाल में काला काला है या पूरी दाल काली है। उस हमल को छुपाया जाता है जो ड्रामेबाजी पर मुश्तमिल होता है, और उस हमल के छुपाने की कोई बात नहीं होती जो निकाह के नतीजे में होता है। ये इनका कैसा नजरिया है जो छुपाया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल में खुले दुश्मन से छुपे दुश्मन उससे ज्यादा बुरा है। आप इनके मदरसे में पढ़ाने पहुंच गए हैं, सुभान अल्लाह। मैं आपकी सोच पे हैरान हूँ। अहले हक के मदरसे में आओ, वो अकीदा भी नहीं छुपाता, छुपाता है यानी जहां से उसे मोहलत मिलेगी वो चोट मारेगा, वो डंग मारेगा। आप उनके पास पहुंचे हुए हैं? जी नहीं। वो खुले हों या वो छुपे हों, अहले हक के पास आओ, इन अहले बातिल से बचो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है। कब्र के करीब कोई मुसलमान दरूद पढ़ते, अल्लाह के रसूल सुनते हैं, उसे जवाब देते हैं, दूर से पढ़े जाने वाला फरिश्ते पहुंचाते हैं। इस पर उम्मत का इजमा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली का इत्तेफाक है, पूरी उम्मत में कोई इनकारी नहीं है। और जो इस नज़रिया का इनकारी है वो अहले हक नहीं है, वो अहले सुन्नत नहीं है, वो हनफी नहीं है, वो देवबंदी नहीं है, उससे बचिए, वो अहले हक नहीं है। जब वो अहले हक नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है हम अहले बातिल के पास जाकर ये काम करें? हमारे लिए अहले हक काफ़ी है। मोहम्मद इसहाक पूछते हैं जब कभी मुझे नमाज पढ़ानी पड़े या तकरीर करनी पड़े तो सांस फूलता है और डर लगता है, बराए मेहरबानी इस मर्ज का कोई वजीफ़ा बता दें। हकीम साहब के पास जाकर अपने आसाब के मजबूत होने की दवाई लें। कि आप मजमे के सामने आए सांस भूल जाता है, मुसल्ले पे आए सांस भूल जाता है, वैसे आपका सांस नहीं भूलता जितनी बातें करते रहें। आसाब के मजबूत होने का कोई कुश्ता और आसाब के मजबूत होने का कोई खबीरा गांधी ज़ुबान जिसे कहते हैं, खबीरा गाँव ज़ुबान, इस तरह की कोई चीज़ें होंगी वो हकीम साहब आपको रिकमेंड करेंगे, वो आप खाएँ। और इसके साथ ये बात जहन में रखना कि फुल उबूर होना चाहिए आपको, नमाज पढ़ाने पर भी फुल उबूर होना चाहिए, गुफ्तगू पर भी। आप सीखें, मश्क करें उसकी, समझें, फिर जाकर आप मैदान में आएँ। और अल्लाह पाक से दुआ किया करें, या कवियो पढ़ा करें,
اللہ پاک کی مضبوطی کا نام لے کر پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک مضبوط کر دیں گے۔ آپ اللہ پاک سے مانگیں، میرے مولا مجھے زبان عطا کر تاکہ میں حق بولوں، حق پہ عمل کروں اور حق پہ عمل کراؤں۔ اے اللہ مجھے علم عطا کر تاکہ میں خود صحیح عمل کروں اور آگے عمل کراؤں۔ لجاجت سے مانگیں، رونے سے مانگیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رب العزت کے سامنے روئیں، رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل بنائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کے سامنے بچہ روئے نہیں، رونے جیسی شکل بنائے تو ماں کی ممتا بھر آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے اٹھیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں میرے مولا تو کام لینا چاہے تو ابابیل سے لے لے، اللہ تو کام لینا چاہے تو ایک مچھر سے لے لے، نمرود سے ایک مچھر کا سر جھکوا دے، ایک مچھر کے ذریعے میرے مولا ابابیلوں کے ذریعے جا کر آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کعبۃ اللہ کی حفاظت کر کے ابرہا کا ستیہ ناس کر دیں۔ میرے مولا میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اب مچھر سے افضل ہوں، میرے مولا میں اشرف المخلوقات ہوں، میں ابابیل سے افضل ہوں۔ اے اللہ میرے اوپر رحمت کر دے، کرم کر دے، مجھے چن لے میرے مولا۔ اس طرح لجاجت سے مانگیں، رو کے مانگیں، دل سے مانگیں، اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایسی کوئی بات نہیں۔ خان جی پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت پر عقلی دلیل چاہیے۔ خان صاحب آپ بھی خان صاحب ہیں، نبی کی نبوت پہ آپ کو قرآنی دلیل، احادیث کی دلیلیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، ازبر ہوں گی، چلو ٹھیک ہے، آپ کو عقلی دلیل چاہیے تو میں عقلی دلیل بتا دیتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کا معجزہ ہے، ان نے دریا پہ ڈنڈا مارا، دریا دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے میں تین باتیں ہیں، حضرت موسیٰ بھی زمین پہ ہیں، دریا بھی زمین پہ، اور ڈنڈا جا کر دریا کو لگا ہے۔ اگر یہ نبی ہے نا تو ہمارے نبی پاک پر عقلی دلیل دیں۔ ہمارے نبی پاک کے پاس کافر آئے تھے کہ آپ آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، تو آپ علیہ السلام زمین پر تھے، چاند آسمان پر تھا، رسول اللہ کی انگلی چاند کو لگی نہیں تھی، یوں اٹھایا تھا تو حضور پاک علیہ السلام کی انگلی مبارک سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس اشارے سے، اور اس اشارے کی برکت سے ایک حصہ مشرق میں اور ایک حصہ مغرب میں جا کر پہنچ گیا، یہ عالم ہو گیا۔ تو اگر وہ نبی ہیں جو ڈنڈا مارے دریا دو ٹکڑے اور خود بھی زمین پہ، دریا بھی زمین پہ، ڈنڈا جا کے لگے، تو یہ اس سے بڑھ کے نبی ہیں جو خود زمین پہ ہیں، چاند آسمان پہ، اور انگلی لگی بھی نہیں اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو عقلی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس سے بڑھ کے بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی نبوت پہ عقلی کئی دلیلیں ہیں، تو صرف عقلیات کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، قرآنیات بھی ہے، ایمانیات بھی ہے، دینیات بھی ہے، اسلامیات بھی ہے، رسولیات بھی ہے، محمدیات بھی ہے، ان سب کو لے کر بندہ آگے چلتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیصل مشتاق پوچھتے ہیں اگر عبادت میں سستی ہو تو کیا کرنا چاہیے تاکہ نماز وغیرہ باقاعدگی سے ادا ہو اور شیطان کے چنگل سے نکلا جا سکے؟ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی عبادت کو مضبوطی کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے مولا تو میرا تعاون فرما، میری مدد فرما۔ کیا؟ اعنی علی ذکرک، میں آپ کو یاد کر سکوں، آپ کا ذکر کر سکوں، وہ شکری کا، آپ کی نعمتوں پر آپ کا شکر بجا لا سکوں، وہ حسن عبادتک، اور میں اچھی تیری عبادت کر سکوں۔ میرے مولا میرا تعاون فرما، میری مدد فرما، میرا ہیلپ فرما، اے اللہ میرے اوپر کرم، فضل، احسان، امتنان کا معاملہ فرما۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، تو بندے کو مانگنا چاہیے۔ درود پاک کی تسبیح پڑھے، آپ پر 10 مرتبہ رحمت آئے گی، اور آپ قرآن کریم پڑھیں، احادیث پڑھیں، آپ بزرگوں کے اقوال سے خود کی تربیت لے کر مشق لیں، اور یوں سمجھیں آپ واقعات پڑھیں، بزرگوں کی کارگزاریاں پڑھیں، سوانح حیات پڑھیں اکابرین اہل حق کی، تو ضرور بے ضرور آپ کے اوپر رب کی رحمت آئے گی، آپ میں جوش آئے گا، جذبہ آئے گا، آپ کی ایک ہمت بنے گی، آپ کی ایک ڈھارس بنے گی، آپ کی ایک امید بنے گی، تو آپ انشاءاللہ کر پائیں گے۔ کبھی بھی سستی کی وجہ سے دین نہ چھوڑنا، یاد رکھنا سستی اور تکلیف یہ وقتی ہے، اور اس دین کے اوپر ثواب یہ وقتی نہیں ہے، ہمیشگی ہے۔ تو وقتی تکلیف کو دیکھ کے ہمیشہ والے معاملے کو نظر انداز کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اس لیے بہتر ہے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھو یار، واہ، ان صحابہ کرام نے تو نیند قربان کی ہے دین کے لیے،
ایمان کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے سستی ختم کی، کاہلی ختم کی، اللہ سے مانگا میرے مولا مجھے سستی سے بچا لے، اللہ مجھے کاہلی سے بچا لے، اللہ مجھے دین پر تھا۔ ان کے واقعات پڑھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ میں جذبہ آئے گا، اور یہ ساتھ ساتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، یہ بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دین میں جذبہ بھی ہوگا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ ہیں جو رب کو بہت پسند ہیں، حضور والے پسندیدہ الفاظ جب آپ اپنی زبان سے دہرائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر کرم فرمائیں گے۔ عبد الحمید پوچھتے ہیں کیا عورتیں مخصوص ایام میں آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ عبد الحمید بھائی، مخصوص ایام میں عورت نے جب نماز نہیں پڑھنی، اس عورت نے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، یہ بطور دعا، بطور تلاوت نہیں، بطور دعا آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں، معوذتین آخری صورتیں پڑھ سکتی ہیں، تو بطور دعا پڑھنا چاہیں۔ رات کو سوتے وقت بھئی آیت الکرسی پڑھ کے سونے کی دعا ہے، بھئی آیت الکرسی پڑھیں، گھر کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، اس کے لیے پڑھنا چاہیں، یہ پڑھ سکتی ہیں۔ باقی اپنے لیے پڑھنا چاہیں بطور دعا تو یہ پڑھ سکتی ہیں، تو بطور دعا پڑھنا ہے، ورنہ ان مخصوص ایام میں تلاوت کے طور پہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حسن خان ملیشیا سے سوال کرتے ہیں جو مسلمان مرد کان میں سوراخ کروا کر کوئی سونے کی چیز یا کڑی وغیرہ ڈالے تو کیا یہ جائز ہے؟ کان میں سوراخ کروا کر بالیاں پہننا، اصل میں پلاسٹک سرجری کرانے میں جس میں بندے کا جینڈر بدل جاتا ہے نا، جنس تبدیل ہو جاتی ہے، وہ مرد سے عورت بن جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ورنہ میں آپ کو کہتا کہ آپ کو شوق ہے نا بالیاں ڈالنے کا، آپ جینڈر تبدیل کروا لیں، آپ اپنی جنس تبدیل کرا لیں، چلو میں زال بڑھ بن جاؤں۔ بھائی یہ کیا آپ نے عورتوں والی چیزیں رکھ دی ہیں، میں کان میں بالیاں رکھ لوں، کل ناک میں نتھنی رکھ لوں، اور پھر یہ رکھ لوں۔ لعنت ہے اس مرد پر، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت کی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت ہے اس عورت پر جو مرد کی مشابہت اختیار کرے، اس پر تو لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ مجھے بتائیں پیچھے بچا کیا؟ 16 ڈوڑے 8 تھی گئے، پیچھو تو خیر حال ہے، کیا آپ کے پاس معاملات بچتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ یاد رکھنا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنی چاہیے۔ بالی نہ بھی ڈالو، خالی آپ نے دھاگا بھی ڈالا ہے نا کان میں، آپ کو کس نے کیا آپ ڈالیں؟ یہ عورت کی مشابہت ہے، عورت کی مشابہت میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو بعض اوقات مردوں کو ہاتھ پر مہندی لگانا بھی منع کرتا ہوں، کہتے جی گرمی ہے، گرمی نکلے گی، ہم نے ہاتھ پر مہندی لگائی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اس معاملے میں تو عورتوں کے بندہ مشابہت بن جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے لگانی ہے تو سر پہ لگا لیں، تو یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ اسی لیے خواتین کی اس طرح کی مشابہت اختیار کر کے بالوں میں بالی، کانوں میں بالی ڈالنا اور دھاگے ڈالنا اور سونا ڈالنا اور جو ہے نا چاندی کی بالیاں آپ نے پہ لیے، 100% حرام ہے مرد پہ، ایسی ترتیبیں مرد بالکل نہ کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ عرفان محمد ڈیرہ سے سوال کرتے ہیں بھیڑیے کے بارے میں لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت فضیلت و فائدہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو پالنا چاہیے، کیا اسلام و شریعت میں ایسے واقعات موجود ہیں؟ عرفان محمد بھائی، میں نے آج تک نہ یہ مسئلہ پڑھا ہے، نہ کسی سے سنا ہے، نہ کسی کتاب میں اس کا حوالہ دیکھا ہے کہ حضرت علی آقا بھگاڑ کو پال رکھو، یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ بھیڑیا آپ اپنے پاس رکھے رہیں، اب بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں جس کتے کی اجازت ہے وہ بھی کلب زارے ہے، وہ اس وقت جب آپ نے اس کی حفاظت کرانے کے لیے ٹھہرانا ہے اور چور گھر میں آنے کا شدید خطرہ موجود ہے اور آپ ایسی جگہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی تو اجازت ملتی ہے۔ بھیڑیا کا میں نے نہیں پڑھا، میں انکار نہیں کرتا کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر آپ کو مل جائے حوالہ آپ مجھے دے دیں، آپ کی عنایت ہوگی، نوازش ہوگی، میں اس کو دیکھ لوں گا، اگر صحیح ہوگا تو بصر و چشم قبول ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات ہو اور اہل حق نہ مانے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو بغیر تصدیق کی بات خواہ مخواہ سے حضرت علی کے متھے مار کے ہم چلاتے پھریں، اس لیے اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ محمد عارف سندھ سے سوال کرتے ہیں ایک غیر مقلد کہتا ہے کہ آپ دیوبند تعویذ کو جائز قرار دیتے ہیں، کیوں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ پوچھنے والے کا نام کیا ہے؟ محمد عارف۔ عارف بھائی، آپ غیر مقلدوں کو نہ سنا کریں نا، آپ اہل حق کو سنا کریں، آپ کو بات سیدھی سمجھ آ جائے گی۔ حدیث پاک میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب تھی رضی اللہ عنہما کی کہ یہ دیکھتے تھے قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، بالغ ہے، بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو قرآن کریم پڑھنے کا وظیفہ دیتے، اور جو بچہ پڑھ نہ سکتا تو وہ کلام اللہ کی آیتیں اور وہ صحیح چیز لکھ کر، وہ کلام لکھ کر اس بچے کے گلے میں لٹکا دیتے۔ تو آپ کو کس نے کہا یہ ناجائز ہے؟ یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے۔
میرے بھائی ایک بات تعویذ کے مسئلے پہ ذہن میں رکھیں، ہر وہ تعویذ ناجائز ہے، حرام ہے جس میں شرک ہو، ہر وہ تعویذ ناجائز ہے، حرام ہے جس میں غلط باتیں ہوں، ہر وہ تعویذ ناجائز ہے، شرک ہے، حرام ہے جس میں بتوں سے مدد مانگی گئی ہو، جس میں غلطی ہو، جس میں جنات سے مدد مانگی گئی ہو، جس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ موکلات سے مدد مانگی گئی ہو، فرشتوں سے مدد، غیر اللہ سے مدد مانگی، حرام ہے، غلط ہے۔ لیکن قرآن کریم کی بات لکھ کر آپ نے چھوٹے بچے کے گلے میں لٹکا دی ہے، یا ان پڑھ ہے وہ پڑھ نہیں سکتا لٹکا دی، اس سے کیا نقصان ہے؟ مجھے بتائیں اس سے نقصان کیا ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حدیث پاک میں التمائم شرکن، تعویذ شرک ہے۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ لفظ حدیث کے اور پڑھتا ہے، ترجمہ غلط کرتا ہے۔ تمیمے والا تعویذ شرک ہے، یہ حدیث ہے التمائم، التعویذات نہیں ہے۔ تمائم اور تعویذ میں فرق ہے۔ تمیمہ وہ تعویذ جس میں بت سے مدد مانگی جائے، شرک کیا جائے، غلط ہو، ایسے کو میں بھی حرام اور لعنت کہتا ہوں۔ لیکن جو تعویذ ہے وہ تمیمے سے ہٹ کے ہے، اس میں اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، کلام اللہ ہے، کلام رسول اللہ ہے، اس کو آپ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے غلط، یہ کیسے تمیمہ بن جائے گا یار؟ سنو، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تعویذ پر دلیل دو، میں نے کہا تو ایک بات سمجھو، دلیل تو میں نے حدیث پاک کی پڑھ دی ہے، لیکن ایک جملہ سنیں۔ تعویذ کس لیے لیا جاتا ہے؟ کہ میں آخرت میں صحیح اٹھوں، اہل حق کے ساتھ میرا حشر ہو، قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، آخرت کے لیے جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہ دنیا کے لیے، دکان بہتر ہو جائے، کاروبار بہتر ہو جائے، میرے اوپر کوئی سستی قائلی ہے، میرے بچوں پر یہ ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا جو دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تجربے سے حل ہوتا ہے، تو تجربات سے حل ہے کہ اس نے اللہ کا نام لکھ کے گلے میں بچے کا ڈلوا لیا تو کسی جن نے اسے نہیں چھیڑا۔ تو بابا دلیل تجھے چاہیے جو آخرت کے لیے چاہیے، جس پر کار ثواب سمجھے، نیکی سمجھے، اس پر دلیل دو بھائی آخرت میں فائدہ ہے۔ یہ تو دنیا کا ہے بھائی، آپ نے سوڈیمنٹ کی گولی کھا لی ہے، یا آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پونسٹال کھا لی ہے، یا پیراسیٹامول کھا لی ہے، یا آپ نے ڈسپرین کھا لی ہے، جس سے فائدہ ہوتا ہے، جس کا تجربہ وہ بندہ کھا لیتا ہے، تو وہ علاج ہے نا۔ تو علاج پہ کیا دلیل چاہیے؟ ثواب پہ دلیل ہوتی ہے، علاج پہ نہیں ہوتی۔ تو سادے بندے بھائی میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہوں، جو ڈاکٹر کے پاس گیا، حکیم کے پاس نہیں گیا، چل دلیل دے، یہ دلیل تھوڑی ہے، وہ تو علاج کے لیے۔ تو یہ تعویذ علاج کے لیے ہوتا ہے، علاج پہ دلیل نہیں ہوتی، ثواب پہ دلیل ہوتی ہے۔ جو دین میں ایڈ کیا جائے کوئی مسئلہ ہے پھر بات بنے گی، تو ایسی بات نہیں ہے، تجربات ہیں، اس لیے آخرت کا معاملہ اس سے ہے نہیں۔ یہ تو دنیا کے معاملہ تجربہ ہے، بھی اللہ کا نام لکھ دو، میں جیب میں رکھوں گا، ولی اللہ کا لکھا ہو جی ٹھیک ہو جائے گا، ان کا اعتقاد ہے بھی ٹھیک ہو جائے گا، تو اللہ کا نام دے دیا، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ نہ اس میں کوئی غلط بات لکھی ہوتی ہے، نہ گناہ کی ہوتی ہے، نہ شرک کی ہوتی ہے، تو ایسا تعویذ جائز ہے، آپ بچوں کے گلے میں لٹکا سکتے ہیں۔ ہاں پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ پڑھے، لیکن جو نہیں پڑھ سکتا، ان پڑھ ہے یا نابالغ ہے یا چھوٹا ہے، اس کے گلے میں ڈال دینا یہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ صحیح چیزیں لکھی ہوئی ہوں اور دینے والا بھی صحیح العقیدہ ہو۔ محمد بلال پوچھتے ہیں مشرک یا ہندو کے ساتھ کھانا کھانا کیسا ہے جبکہ وہ آپ کا قریبی ہو؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھو کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا ایک دو صورتوں میں جائز ہے۔ نمبر ایک، اگر آپ اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اس کے ہاتھ پاک ہیں اور پکایا بھی کسی مسلمان نے ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں تاکہ اس کی دلداری ہو اور وہ ایک دن کلمہ پڑھ لے، یا آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کسی وجہ سے تاکہ ہماری قوم، ہماری ملت اس کے شر اور ضر سے بچ جائے، اس کی تکلیف اور ضرر سے بچ جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ بیٹھے ہیں اس کا یاری لگا کے، دوستی کر کے، دلی تعلق بنا کر بیٹھے ہیں اور اس کے کفر سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ حرام ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، قرآن کریم نے منع کیا، آیت نمبر 28 دیکھ لیں سورۃ آل عمران کی۔ تو یہ نہیں ہے۔ ہاں کسی جگہ آپ بیٹھے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ان معاملات کے آپ کے بیٹھنے پر آپ کی ملت محفوظ رہے گی، اس کے ضرر سے، اس کی تکلیف سے، یا وہ آپ کے گھر چل کے آیا ہے، مہمان ہے تو ٹھیک ہے، یا آپ اس کا کھا رہے ہیں وہ ایک دن ایمان پہ آ جائے گا تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک حربی کافر ہے، جنگی کافر ہے، اور وہ دشمن ہے آپ کا، اور وہ ملک و ملت کا دشمن اور حربی ہے، اس کے ساتھ دلی تعلق یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے ان دو باتوں کا فرق ہو گیا، فرق کو دیکھ کر آپ آگے چلیں۔ کہتے ہیں اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی کی، اگر فرق کے مراتب نہ ہونا تو پھر زندہ کا بن جائے گا۔ اسلام وہ ہے جو مرتبوں کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر چلتا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک جملہ کہوں، بعض اوقات کوئی اہل حق عالم دین، کوئی جید عالم دین، علماء کی قیادت کسی وجہ سے کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، وہ کھانے میں یا معاملات میں، تو آپ ان کے خلاف بک بک شروع کر دیں، یہ عالم ایسے ہو گئے، او خدا کے بندے وہ عالم ہے،
وہ عالم دین ہے، وہ قیادت کر رہا ہے امت کی، اس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، اسے پتہ ہے، وہ نفع نقصان کو جانتے ہیں. وہ سپیرا اگر سانپ کے ساتھ بیٹھ گیا تکلیف نہیں ہے، تو بیٹھے گا تو تکلیف ہے. تو اسی لیے اہل حق کی قیادت کوئی فیصلہ کر لے تو ان کو ان جیسے مسائل سے پوچھ کے ان کے خلاف تان و تشنیع کا بازار گرم کر دینا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. محمد ثاقب پوچھتے ہیں پرائز بانڈ لینا حلال ہے یا حرام؟ ثاقب بھائی، پرائز بانڈ کے اندر بہت سی چیزوں کی مفاسد اور غلطیاں موجود ہیں. یہ جوا بھی ہے اور اس میں سود بھی ہے، اس میں ضرر بھی ہے، اس میں حرام بھی ہے. بہت سی اس میں تفصیل موجود ہے، تفصیلی فتاوے اس پہ چھپ چکے ہیں، آپ دیکھ لینا. تو اسی لیے ان طور پہ پرائز بانڈ کو رکھنا غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اس سے حاصل شدہ کمائی کسی صورت حلال نہیں ہے. قرآن کریم نے منع کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اس میں اللہ نے جوئے سے منع کیا، شراب سے منع کیا. تو جوئے سے قرآن نے منع کیا، اور پرائز بانڈ کی بعض صورتیں جوا ہیں. اور سود کے لیے قرآن کریم میں باقاعدہ موجود ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود نہیں چھوڑتے تو اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو. کیوں؟ حرم اللہ پاک کے لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کیا. تو اس میں بعض چیزیں سود بھی ہیں. اور قرضے پہ نفع ملتا ہے، اور حدیث پاک میں کل قرض جر نفع فهو ربا. ہر وہ قرضہ جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے وہ تو ربا ہے اور سود ہے، اس سے بچیں. تو احادیث کے مطابق، آیات کے مطابق، شریعت کے فقہا کے فتاوی کے مطابق یہ موجودہ پرائز بانڈ جو مروج ہیں یہ سود بھی ہیں اور یہ قمار بھی ہیں اور یہ جوا بھی ہیں. اس سے بچنا ہر صورت بندے کو 100% اس سے بچنا چاہیے، بہت ضروری ہے. محمد شعیب پوچھتے ہیں کیا کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں؟ شعیب بیٹا، کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت بنانا غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیٹھ کر پانی پینے کی ہے، لیکن کسی موقع پہ کھڑے ہو کر آپ نے پانی نوش فرمایا ہے، اس کی وجوہات ہیں. یا تو نیچے جگہ اتنی گیلی ہے کہ آپ بیٹھیں گے آپ کے کپڑے اس گیلی جگہ سے ملوث ہو جائیں گے، تلویث ہو جائے گی، آپ اس سے بچنے کے لیے کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، ادھر ادھر کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے تو جائز ہے. ایسے موقع پر کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے. بعض علماء نے آب زمزم کو بھی کھڑے ہونے کی پینے کی وجہ بتائی ہے کہ کعبے کی عظمت کی وجہ سے اس کو کھڑے ہو کے پیتے، اور بعض کہتے نہیں اصل میں بیٹھنا ہے. حضور علیہ السلام نے جو وہاں کھڑے ہو کر نوش فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کنویں کی منڈھیر کے ساتھ جگہ بالکل کیچڑ والی تھی تو کپڑے خراب ہوتے تھے، جس کی کئی وجہ. تو عادت کسی صورت کھڑے ہو کر کھانے پینے کی نہیں بنانی چاہیے. بیٹھ کے کھانا کھائیں اور بیٹھ کے آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پانی پئیں، یہ آپ کی عادت ہونی چاہیے. کسی موقع بندے نے کھڑا ہو کے پی لیا تو اعتراضات اور جوابات نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ کہوں، آج کل ایک عجیب روش چل پڑی ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھانے کو اچھا کہا جاتا ہے. یہ مغربیت سے، مرعوبیت کی نشانی ہے کہ ہم اہل ویسٹ سے، اہل مغرب سے، یورپیوں سے ہم متاثر ہو گئے ہیں، امریکیوں سے ہم متاثر ہو گئے ہیں، یہود اور نصارہ کا تمدن ہم میں آ گیا. جی نہیں، ہمیں تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کھبے ہاتھ لڑ پانی چاہ گئے، پھٹے تیرا منہ جناب جو الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے جان بوجھ کے، حالانکہ دائیں ہاتھ موجود ہے، پانی پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ترتیب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی ترتیب، کافروں کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اور دشمنوں کی اس چیز کو اٹھا کر آپ نے یہ کام کرنا. ہاں ایک بندے کا دائیں ہاتھ میں تکلیف ہے، وہ بائیں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، نہیں مانا، لیکن ید یمین کو تو ایک بہت بڑی ویلیو اور حیثیت ہے. تو اس لیے ان معاملات کو دیکھیں. ایسے ہی پانی پینے کو لوگ کھڑے ہونے میں بڑی اچھی چیز سمجھتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے. عادت نہ بنائیں. کبھی کبھار اگر ہو گیا تو اس کو یہ نہ سمجھیں. اس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لوگوں نے عادتیں بنائی ہوئی ہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ہے. وہ ایک مرض کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ہے کہ اگر گھٹنے مبارک میں تکلیف تھی تو کھڑے ہو کر پیشاب فرما لیا تھا. تو اس بات کو اٹھا کر آپ نے عادتیں بنانا شروع کر دی. عادت نہیں ہے، وہ بیان جواز کے لیے وہ تکلیف کی حد تک تھا، گھٹنے کا معاملہ تھا. تو اس چیز کے مد نظر رکھ کے آپ دیکھیں. میں بعض اوقات شادیوں میں ایک جگہ گیا تو اکثر تو آج کل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ مکس گیدرنگ اور یہ وہ اور میوزک ان سے میں بچتا ہوں. میں گیا تو کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں تک یہ حضور پاک علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی کہ بیٹھ کے کھانا کھانا سنت رسول ہے؟ سارے میرے منہ کو دے حضرت ادھر رواج ایسا ہے. میں نے کہا کسی جگہ رواج ہو بھی شلوار اتار کے کھانا کھانا ہے تو آپ ماشاءاللہ یا دیوال گیروں کے اوپر شلوار اتار کے ٹھہرا دیں گے، ادھر رواج آتا ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا شلوار اتارنا آپ کو بہت برا لگ گیا
اور سنت رسول کو مجمع نے ترک کیا ہوا ہے اور آپ اس چیز کے پیسے دے رہے ہو اور خوشی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی نہیں ہے. تھوڑا سمجھو، تھوڑے معاملات کو دیکھو، یہ چیزیں نہیں کرو. قرآن کریم میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے مولا ہمیں یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہ چلا. ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اور وطر میں رات کو سوتے وقت جو وطر پڑھ کے ہم سو رہے ہیں، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے ہم اس سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس سے جدا ہوتے ہیں. یہ وعدہ کر کے سوتے صبح پھر ان کے ساتھ. تو ان معاملات سے ہمیں بچنا چاہیے. محمد یاسر پوچھتے ہیں جو لوگ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے کیا؟ کسی اہل باطل کے ساتھ نکاح کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھو، یہ عقیدہ حیات النبی کا قائل نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید کا قائل نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے. آپ نے کر لیا ہے نکاح، کل آپ کی اولاد بھی ہونی ہے، تو اس کا معنی ہے آپ غلط عقیدے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، غلط نظریے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، غلط فکر کو آپ آگے پھیلانا چاہ رہے ہیں. ان چیزوں سے بچیں، 100% بچیں. اس دن مجھے ایک بندے نے کہا کہ جی میں بیٹی دے رہا ہوں اور وہ عقیدہ حیات النبی کے منکر ہیں. تو میں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار نہیں بن رہا، آپ ان کو بیٹی دے رہے ہیں. مجھے دیکھنے لگا مولانا یہ کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن ادب کا مسئلہ تو ہے نا. آپ آداب کو بھی نہیں دیکھتے. تیرے باپ کو گالی دے تو اسے رشتہ نہیں دیتا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ حیات النبی فی القبر کا منکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قبل سلام سننے کا منکر ہے، اور رسول اللہ قبر میں مردہ 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 کی گستاخیاں اس کے اندر موجود ہے، اور تو اس کو کہتے ہیں میں رشتہ دیتا ہوں. میں نے کہا کل آپ کے نواسے ہوں گے، نواسیاں ہوں گی، اگر ان کو ان کا باپ ان کے غلط عقیدے پہ لے گیا پھر روتے ہے ساڈا جماعت رہا ساڈا آنکھا نہیں منے تھا، پھر آپ کیا کریں گے؟ کہ آج آپ نے مانا ہے. یار رشتہ دیتے وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فظفر بذات الدین، پہلے دینداری دیکھو. آپ نے دینداری تو دیکھی نہیں، آپ نے اس کی 4 کنال زمین کی ملکیت دیکھ لی ہے، آپ نے اس کا جاب اچھی تنخواہ ملتی ہے یہ دیکھ لیے. تو کل اگر رشتہ نہ چل پایا پھر کیا کرو گے؟ اپنے رشتوں کو برباد نہ کرو، اہل حق سے رشتہ کرو، اہل دین سے رشتہ کرو. جہاں دینداری کی بنیاد ہو، اسلام کی بنیاد ہو، ایمان کی بنیاد ہو، رشتے وہاں کیا جاتے ہیں. قاری عبید پوچھتے ہیں میری چھوٹی بیٹی عصر اور مغرب کے درمیان روتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. قاری صاحب یہ بچیوں کو جو شام کا شر ہے نا، جو رونا ہے، یہ بزرگوں کے تجربات ہیں. وہ فرماتے ہیں جیسے حدیث پاک میں نا کہ اس وقت آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، جنات نازل ہوتے ہیں شام کو، تو وہ بچیوں پر بعض اوقات اثر آ جاتے ہیں، چھوٹے بچوں پر بھی، بچیاں ہوں یا بچے ہوں. تو اس کے لیے کچھ وظائف ہیں جو اس شر سے بچنے کے لیے. مثلا 5 نمازیں جب آپ نے پڑھ لی ہیں ایک دن کی، اس کے بعد آپ چھوٹا سا پانی لیں. 5 نمازیں پڑھنے کے بعد مثلا عشاء کے وقت آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اس کو 3 دن آپ نے چلانا ہے، پھر آپ نے کرنا ہے، پھر 3 دن چلانا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد آپ نے قل یا ایھا الکافرون، پھر قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، پھر 11 مرتبہ درود پاک. یہ باقی ایک مرتبہ یہ پڑھ کے آپ نے پھونک لینا ہے پانی پر. یہ پانی آپ بچی کو پلائیں، چمچ سے پلائیں، منہ سے پلائیں، جیسے پلاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس تلاوت کی برکت سے، اس درود پاک کی برکت سے، اس قرآن کریم کی برکت سے یہ شر سے وہ دوچار نہیں ہوگی، وہ بچ جائے گی. تو یہ شر کا معاملہ چلتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں، عقائد کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، ایمان کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں. تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی بچی نہیں روئے گی. لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ اگر والد یہ کر لے بہت اچھا ہے، والد اس کے سر پہ نہیں ہے، چاچو کر لے، چاچو نہیں ہے ماموں کر لے، امی کر لے، کوئی بھی خاتون بھی کر سکتی ہے. لیکن یوں معاملہ ساتھ چلائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز کی برکت سے اور آپ کی تلاوت کی برکت سے بچوں کو یہ شر سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا. وسیم نظر پوچھتے ہیں اگر شادی شدہ بندہ والد سے الگ رہنا چاہتا ہو جبکہ والد صاحب سخت مزاج ہوں اور وہ گالیاں بھی دیتے ہوں، اگر الگ ہو جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ بھائی وسیم، شادی کے بعد والدین سے علیحدہ ہونے کی جو بنیادیں آپ بتا رہے ہیں یہ علیحدہ کی بنیادیں نہیں ہیں. باپ غصے میں ہے، بوڑھا ہے، 2 باتیں الٹا اوپر کر دیتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے آج وہ گالیاں دیتے میں سے چھوڑ دو؟ آپ اس کے قریب رہ کے اس کی اصلاح کی فکر کریں، ابو کو سمجھائیں، ابو کو بتائیں، عرض کریں، ترغیب دیں. آپ حکمن تو نہیں کر سکتے. یہ وہی بات ہے، ایک بار بوڑھے باپ نے جوان بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ درخت پر کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابو کوا ہے. پھر پوچھا کہا جی کوا ہے، پھر پوچھا کہا جی کوا ہے. 4تھی بار پوچھا ابو آپ پاگل ہیں، کوا ہے. اس نے کہا بیٹا جا وہ ذرا کاپی اٹھا لا.
کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھا لا وہ جو میری پرانی ڈائری ہے، وہ اٹھا کے لایا، اس نے 4 صفحے نکالے، اس نے کہا دیکھا کہ کیا لکھا ہے؟ جی کیا لکھا ہے؟ کہا آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے جب تو چھوٹا تھا تیرے بچپن کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آج میرے بیٹے نے مجھ سے 12 مرتبہ پوچھا ہے ابو یہ کیا ہے، میں نے اسے کہا کوا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا بولنا سیکھ گیا، سمجھنا سیکھ گیا، اور آج میں نے 4 بار پوچھ لیا تو غصہ ہو گیا، یہ دیکھ میں خوش ہوتا تھا تو بولتا تھا۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آج جب باپ ماں بوڑھے ہو گئے ہیں، بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو گیا ہے، ان کو تکلیفوں سے واسطہ ہے، تو چھوڑ کے چلا جا، میرا باپ مجھے گالی دیتا ہے، یار اگر 2 جملے باپ نے کہہ بھی دیے ہیں تو کیا ہو گیا؟ تو چپ ہو جانا، آپ چپ ہو جائیں۔ میں تو ان بہوؤں پہ حیران ہوں جو لڑکی بیاہ ہو کے گھر آتی ہے نا، ابھی پالتی سے اور اس نے اپنی ڈولی سے پاؤں نیچے نہیں اتارا اور پہلے سوچا ہے ماں سے اپنے خاوند کو جدا کیسے کروں گی۔ یہ کیا بات ہے یار، یہ کیا معاملہ؟ ایک خاتون مجھے کہنے لگی حکمن اور قضاءن اور دینن میرے اوپر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن اخلاقاً ہے؟ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کو حکمن اور قضاءن اور دینن اور اسلامن یاد ہے، کوئی چیز اخلاقاً بھی ہوتی ہے وہ پتہ ہے؟ ہاں، یہ بہو کے اوپر لازم ہے اس وقت اگر یہ فارغ بیٹھی ہے تو اپنے ماں باپ سمجھ کے اپنی ساس سسر کو کچھ دے دے۔ ہاں یہ مصروف ہے اپنے بچوں کے کاموں میں، پھر اس کے اوپر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح یہ اس کے کان بھرے گی کہ تو اپنے باپ سے جدا ہو جا، جدا ہو جا، یہ کیا ہے؟ ایسا نہ کریں۔ کل آپ نے بھی ساس سسر بننا ہے تو پھر آپ کے بیٹے آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ ہاں اگر ایسی بات نہیں ہے، ان کی خدمت والے اور بہن بھائی موجود ہیں، اور اگر آپ یہیں سے گھر چھوڑ کے مشورے سے علیحدہ جاتے ہیں، ان کی خدمت میں کوئی فرق نہیں آتا، پھر آپ چلے جائیے۔ لیکن یہ نظریہ سامنے رکھنا کہ باپ اب گالی دیتے ہیں، اب یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس نظریے کی بنیاد پہ یہ کام کرنا یہ 100% غلط ہے۔ آپ کو اس بات پہ تھوڑا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ محمد ارسلان پوچھتے ہیں کوئی شخص فون پر اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے اگر اس کو یار یا بھائی کہہ دے تو ان الفاظ کے بولنے سے نکاح پر کوئی حرج تو نہیں پڑے گا؟ ارسلان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی بیوی بھی آپ پریشان نہ ہو۔ بیوی کو یار کہہ دیا یا بھائی کہہ دیا گفتگو کے دوران تو اس سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹا، آپ پریشان نہ ہو۔ بعضوں کو سمجھانے کے لیے بندے کہتے ہیں ابے بھائی یوں نہیں ہے، یوں ہے، ہمارے والے کہیں گے یوں نہ ہے، ہاں تو سمجھا دیں گے نا۔ تو اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھائی کہہ دیا ہے، آپ نے یار کہہ دیا ہے تو آپ نے پتہ نہیں کوئی ایسا جرم کر لیا، آپ کا نکاح ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا، تو اس سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا۔ آپ خاوند بیوی ہیں، آپ اس پر پریشان نہ ہوا کریں۔ ضیاء آسنی پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت لوگ دل کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھتے ہیں اس لیے کہ صبح انزال ہونے سے بچ جائیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ ضیاء میرے دماغ کو یہ بات قبول نہیں کر رہا، میرا دماغ قبول نہیں کر رہا۔ حضرت عمر کا نام آپ نے سینے پہ لکھ لیا، احتلام نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں تو اوور فلو ہے، اور احتلام اگر ہو رہا ہے تو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو حکیم کے پاس جانا چاہیے۔ کیا آپ نام لکھتے پھر رہے؟ اور اگر احتلام کی کثرت ہے تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے، اس کے بعد بھی آپ کے احتلام ہے تو اپنے شادیوں کے اوپر تھوڑا غور کر لینا چاہیے کہ معاملہ ہے کیا۔ تو یہ کیا آپ نے ترتیب شروع کر لیا ہے جی نام لکھ لیں؟ یہ کوئی قرآن حدیث کا حکم نہیں ہے، پتہ نہیں کسی کا تجربہ ہو تو آپ نے ایسے تجربے والی بات کرنی ہے، اس کو شریعت کا معاملہ نہیں ہے۔ احتلام کی کثرت ہے تو حکیم صاحب سے رجوع کریں، اگر حکیم صاحب نے کہہ دیا تو پھر سسر صاحب سے رجوع کر کے اس سے رشتہ لے لیں۔ کوئی یہ ترتیبیں دیکھیں، سیکچول پاور کی ڈیزالونگ کے لیے طریقہ موجود ہے میرے بھائی۔ جیسے پیاس لگی ہے تو پانی چاہیے، 100 وظیفے پڑھو گے پیاس نہیں بجھتی، بھوک لگی ہے تو روٹی چاہیے، 1000 وظیفہ پڑھو گے تو پیاس روٹی نہیں بجھتی۔ سیکچول پاور کی ڈیزالونگ کرنی ہے، آپ نے قوت شہوانیہ کو تحلیل کرنا ہے تو اس کے لیے بیوی چاہیے، رشتہ چاہیے، شادی چاہیے، نکاح چاہیے، حلال تعلق چاہیے۔ خالی سینے تے نام لکھ کے تو سب پائے سے، سبحان اللہ، کیسی بات ہے آپ دنیا میں کر، ایک نہیں 10 نام بھی لکھو اور ادھر آپ شادی نہیں کر رہے، ادھر آپ اپنے معاملات نہیں کر رہے، خالی یہ نام لکھن تے بیٹھے، کل پھر آپ کو پتہ نہیں پوری تختی لکھ کر اوپر رکھنی پڑے گی۔ ان نام لکھنے وکھنے کو چھوڑو اور آپ کوئی اپنی ترتیب دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں تاکہ آپ کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر سکے۔ مجھے ایک دوست نے کہا استاد جی میرے اوپر بھی یہ وقت آئے گا جب میں اپنے بچے کو کہوں گا بیٹا خیال کر آپ کی ماما نماز پڑھ رہی ہیں، ہاں میرے اوپر بھی تو آپ پر بھی یہ وقت آئے گا نا، تو آپ اچھی زندگی کی طرف چلیں، بہترین معاملے کی طرف چلیں، یہ نام لام لکھنے وکھنے والے باتیں اور ان تجربات کو چھوڑیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا